رمضان از اے منتھ آف چینج. جو تقویٰ ہے نا, اصل چیز وہ ہے گیم کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز حرام کر رہے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, حالانکہ وہ فجر سے پہلے بھی حلال ہے, مغرب کے بعد بھی حلال ہے, بریانی, پیزا, ٹکے, چاول, کچھ بھی ہے, روزہ بنا ہوا ہے گھر میں, بڑے مزے کا ٹینک بنا ہوا ہے. ایون ایک بوائے جو ہے وہ گھر میں اکیلا بھی ہے, وہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, وہ اٹھ کے گلاس نہیں پی لیتا. کیوں نہیں پیتا؟ کیوں بھی نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو اٹس اے ٹریننگ پروسیس کہ میرے بندے, جب میری وجہ سے تو حلال سے بچ رہا ہے, میرے سے ڈرتے ہوئے, تو باقی 11 مہینوں میں تو حرام سے نہیں بچ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج کا پوڈ کاسٹ بوائز بڑا ڈفرینٹ ہونے والا ہے الحمد للہ. دس از اے ویری اسپیشل پوڈ کاسٹ, اور جس میں ہم نے ایک نئی چیز ٹرائی کی ہے, اللہ خیر کرے, اور یہ کہ ایک لائیو آڈینس بھی الحمدللہ بلائی الحمدللہ, اور فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یس آپ لوگ ان کے چہرے مبارک بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیمراز میں, بڑے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے تمیزدار ہیں بھی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ویلکم بوائز, جزاک اللہ خیر فار کمنگ اینڈ ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. یہ جو بوائز ہیں ماشاءاللہ یہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے ہیں. کچھ لوگ ابھی او اے لیولس کر رہے ہیں, کچھ لوگ نسٹ میں, فاسٹ میں, یونیورسٹیز میں پڑھیں اپنے بیچلرز یا سی ایس جو بھی ڈگریز کر رہے ہیں, آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں. انجینئرنگ کے بوائز ہیں ماشاءاللہ. اچھا زبردست, لائف میں کچھ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. ہاں چلے الحمد للہ. تو یہ بوائز ہمارے ساتھ ہیں الحمد للہ. آج کا پلان یہ تھا کہ ہم خود سے کبھی کبھی کچھ چیزیں اسیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سوالات ہیں اور ہم ان کے اپنے پرسپیکٹو سے جواب دے رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک لیٹس ہیئر فرام دا ہارسز ماؤتھ اینڈ لیٹس ٹاک ٹو دیم انشاءاللہ. ان کے کچھ کوشچنز لیتے ہیں جو یوتھ کے عام طور پہ FAQs ہیں, اور یہ لوگ ماشاءاللہ ان تمام اسکولز اور کالجز سے پڑھے ہوئے ہیں, جیسے فرابلز ہے, بیکن ہاؤس ہے, ہیڈ اسٹارٹ ہے, سپر نووا, XYZ ماشاءاللہ. تو ہاں میں کچھ چیز آپ ایڈ کرتے چاہتے ہیں انشاءاللہ. نہیں, بس یہ کہ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہمارے پاس اچھے سوال آئیں گے, اور جو آن لائن آڈینس ہے دے ول بینیفٹ ایز ویل, بیکاز یہ ایکسپیریمنٹ ٹائپ ہے اینڈ اٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ, بیکاز آج ہمارا کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہے نا, سو ڈپینڈز آن دا کوسچن. جس طرح کے کوسچن آئیں گے ویسے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. آن لائن آڈینس کے لیے چارم یہ ہے کہ بیسکلی ہم آپ کو لوگوں کے FAQs ہی ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. یس ایگزیکٹلی, سو دیر از اے لاٹ ٹو لرن فرام دس پوڈکاسٹ. ہوتا کیا ہے کہ بندے کے اندر نا کیوریوسٹی ہوتی ہے, سوالات ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار جھجک کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے نا وہ زبان پہ لے کے آتا نہیں ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا ماشاءاللہ دی بوائز آر ہیئر, آپ اس کو اسپیسیفائی نہ کریں, اپنے سوال کو رینڈملی پوچھ لیں تاکہ آپ کا جو سوال ہے اس کا بھی جواب دے دیا جائے. اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی کنفیوژن ہے, انشاءاللہ you can say ahead inshallah, just keep it on the table, inshallah we'll discuss about it. Don't feel shy about it inshallah. اور اگر آپ anonymous رکھنا چاہیں گے اپنے آپ کو تو ہم رکھ بھی دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, صرف آپ کی آواز آئے گی انشاءاللہ. So starting off with the first question inshallah. Anyone? جی آپ میں سے, جی بسم اللہ. رمضان میں یہ ہے کہ سستی بہت زیادہ ہوتی ہے. نمازیں 5 وقت کی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ سے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ روزے کے درمیان اور روزے کے بعد بھی نیند بہت آتی ہے, لائک پڑھائی اس سینس میں نہیں ہوتی. اس کو اوور کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے جس سے بندے کے اندر پازیٹیوی اور انرجی ہے تاکہ وہ کام کرتے ہیں, بیکاز پڑھائی بہت کم ہوتی ہے رمضان کے اندر. یس جنرلی دس از اے کوشچن کہ رمضان میں فیل ویری لیزی, لیتھارجک, روزہ بھی رکھا ہوتا ہے, اور فاسٹ میں تو لٹرلی فاسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ, پڑھائی اور فاسٹ ہو جائے. ہاں تو کیا خیال آپ لوگوں کا؟ یار ایکچولی پتہ ہے کہ اگر یہ بندے کو تسلی ہو جائے نا کہ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون ہو از فیسنگ دس ایشو, یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور ابھی بھی ٹو بی ویری آنیسٹ اس بار ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, ابھی تک نا وہ روٹین سے ہی سیٹ نہیں ہو پا رہی. آئی اسٹل ریممبر کہ لاسٹ رمضان میں, بلکہ ایکچولی رمضان میں ہوتا کیا تھا کہ راتوں کو جاگتے تھے اور پھر فجر کی نماز پڑھی, اذکار وغیرہ کی اور سو گئے, اور پھر ظہر سے پہلے تھوڑا سا اٹھ کے ایٹ لیسٹ وہ جو 6 گھنٹے کی 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ پوری کی, اور پھر تھنگز مووڈ آن. لیکن اس بار سبحان اللہ وہ روٹین نہیں بن پا رہی. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ویسے آپ شیئر کریں گے آپ اسکیجول آف سلیپ کیا ہے؟ رمضان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ سلیپ سائیکل کو ہی شفٹ ہو جاتا ہے نا, شفٹ ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اب اس کے مطابق اس سے آپ کو پتہ ہے آپ کا میٹابولزم بھی آپ کا افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے کھانے کی روٹین بھی وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. ایون عبادات, ہر چیز ایگزیکٹلی. تو آپ نے نا کوئی شیئر پرسنل
ٹپ یا پرسنل اسکیجول کہ آپ کس طرح سے کیا کہاں پہ سلیپ ڈال رہے ہیں اور کہاں پہ اپنی پرسنل اسٹڈی یا قرآن کی برو ہر بندے کے نا اپنا اسکیجول ہے رائٹ. اگر کوئی فار ایگزامپل صبح کی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کی اپنی جو ہے روٹین ہوگی. اگر کوئی پڑھ رہا ہے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اپنی روٹین ہوگی. اگر میں اپنی بات کروں میں کوشش کرتا ہوں کہ راتوں کو جاگ کے ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے. لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو ریڈ قرآن, جو بھی اپنا اسکیجول آپ جو صبح کرتے تھے اس کو شفٹ کر کے شام کو لیں, رات کو لیں. اور جنرلی آپ کو پتہ ہے کہ رات کو جب آپ تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے بعد وی کم اوور ہیئر جنرلی, اس کے بعد آپ کو 1-1:30 بج ہی جاتے ہیں, 1-1:30 2 بجے. تو آپ اس کے بعد پھر جب نماز فائدہ اس طرح سے نہیں یار اگر آپ سوتے بھی ہو نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیٹریمنٹل بن جاتا ہے کیونکہ آپ کے لیے پھر اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اینڈ یو ڈونٹ انجوائے پریئنگ فجر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین کو ایسا بنا لو کہ مس تہجد ایز ویل, یہ بہت ساری چیزیں آپ لیک کرتے ہو, تو وہ آپ کر لیں انشاءاللہ. اور علی آپ کا کیا ہے؟ یار میرا بھی مورس یہی ہے. میرا خود ایکچولی میں یہی ایشو چلتا ہے کہ رات کو جا کے نا, کیونکہ نارملی آئی یوز ٹو سلیپ سحری سے پہلے, مطلب جو رات کا ہوتا ہے میں پوری رات کبھی بھی نہیں جاگا اپارٹ فرام دا لاسٹ 10 نائٹس. تھینکس ٹو دی 11th hour for making you wake up. اور ماشاءاللہ جو ہمارا بھی اینڈنگ ٹائم آج کل چل رہا ہے. لیکن جو بھائی کا سوال بھی تھا نا, جو لیزینس والا, اوور آل میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور مجھے لگتا ہے واٹ ورکس فار می از کہ آپ کا نا جو ریسٹ ٹائم ہے نا, وہ ایک دن میں کوئی ایک حصہ ہو جو موسٹلی جیسے فجر کے بعد والا ہوتا ہے, دیٹ شوڈ بی اے گڈ سالڈ سلیپ ہونی چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو آپ کی یونیورسٹی صبح کس ٹائم اسٹارٹ ہوتی ہے, شاید ان کے لیے ایک ڈفرینٹ چیلنج ہو. کس ٹائم کلاس ہوتی ہے آپ کی؟ شیڈیول تھوڑا سا ڈفرینس ہے. منڈے اور ویڈنسڈے کو میری 8 سے 2:45 تک کنزیکٹیو کلاسز ہوتی ہیں 5, اور ویڈنسڈے تھرسڈے کو میری 12 سے 2. ہاں, یعنی ایک سیملر پیٹرن فالو نہیں کر سکتے. سو واٹ ہی شوڈ ڈو از جو بھی کامن ٹائم ہے نا, ایز مچ آپ جو کرے وہ صحیح کر رہے ہو. آپ جو یونیورسٹی میں سو رہے ہو نا وہ بیسٹ ہے. میرے خیال سے وہ کنٹینیو کریں. نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. جوکس اپارٹ آئی ووڈ سجیسٹ پرسنلی, جیسے الوی بھائی نے کہا, بجائے کہ آپ اپنی سلیپ کو 2 گھنٹوں میں یا 3 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کرو. جب آپ کی یونیورسٹی کا اسکیجول لیٹ شروع ہو رہا ہے, جن دنوں میں 3 بجے کے بعد شروع ہو رہا ہے, اس دن آپ فجر کے بعد یعنی اشراق کے بعد سے لے کے ظہر تک, یعنی فرام لائک 6 to 12 6 گھنٹے کی نیند اس میں آپ پوری کر لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور میک اٹ 1 portion آف دا ڈے جس میں آپ سو کے گزار لیا. اب یو نو کہ اب مجھے اگلے دن ہی آرام کرنا ہے. یس, جن دنوں میں لوگوں کے آفیسز ہوتے ہیں, لوگوں نے صبح 9 بجے آفس پہنچنا ہوتا ہے, آئی ووڈ ریکمینڈ فار دیم کہ وہ رات کو پھر تراویح سے گھر آئیں, 11th hour دیکھنا مت بھولیں, اور وہ دیکھ کے سو جائیں. اور پھر یہ کہ آخری کم از کم 15 منٹ میں اٹھ جائیں. ٹھیک ہے, 2 رکعت 4 رکعت پڑھی سحری کی, اور دعا کا ٹائم رکھا, وبالاسحار هم یستغفرون, توبہ استغفار کی, دیٹس دی موسٹ اسپیشل ٹائم. اینڈ دین دے کیری آن ود دی اسکیجول. اور فجر کے بعد بھی سونے کا ٹائم مل جاتا ہے, سنس فجر ہو رہی ہے اراؤنڈ 5. اور دوسرا آئی ووڈ سے کہ یونیورسٹی کی جو پڑھائی ہے نا, اس کو مے بی اس منتھ میں ایون اگر وہ تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے نا, تو دیٹس ناٹ این ایشو. یہ عبادات کا مہینہ ہے, تو اپنی عبادات از ناٹ جسٹ 5 times پریئر, وہ تو چلو ہے ہی ہے, وہ تو ان اینی کیس ہے, بٹ اپنا نا اسکیجول میں تھوڑا سا ٹائم لازمی نکالیں جس میں قرآن, مے بی پورشن آف قرآن جس میں آپ اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, مے بی لسننگ ٹو اے لیکچر اور سم تھنگ جو کہ آپ کے انٹرسٹ کا بھی ہو, تاکہ اس میں زیادہ نیند بھی نہ آئے. لیکن یونیورسٹی کی جو پڑھائی اگر وہ تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی بھی ہے نا, آپ یونیورسٹی جا رہے ہو انشاءاللہ وہیں پہ کر لو, بٹ ڈونٹ وری ٹو مچ اباؤٹ دی یونیورسٹی والی اسٹڈیز کہ یار اس مہینے میں وہ میری روٹین کی وجہ سے کمپرومائز ہو رہی ہے. میک دا موسٹ آف دا ٹائم ود یور عبادات اینڈ یور کنیکشن ود دا قرآن. اور اس میں نا بس برو آپ نا انشاءاللہ یو کین کیری آن ود یور روٹین. اگر دیکھیں جب آپ کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے نا ایٹ ٹائمس کہ دیکھو میں صبح اٹھ رہا ہوں, میرا روزہ بھی ہے, اور میں 2:30-3 بجے تک اپنی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, اور پھر میں نے باقی کام بھی نپٹانے ہوتے ہیں. جسٹ کیپ یور انٹینشن پیور. جب آپ کی انٹینشن خالص ہوگی نا انشاءاللہ, آپ جو بھی ٹائم گزارے ہو یونیورسٹی میں وہ بھی ایز این عبادہ کاؤنٹ کیا جائے گا. تو ایسے نہ سوچیں کہ ڈپریس نہ ہو جائیں کہ دیکھو مجھے ٹائم بھی نہیں میرا عبادت کرنے کا, میں قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نوز واٹ از گوئنگ آن ان یور ہارٹ. تو انشاءاللہ ٹرائی یور لیول بیسٹ ٹو ڈو ایز مچ ایز پاسبل, بٹ اف یو لیک سم ویئر ہیئر اینڈ دیئر, آئی مین جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے معاف کر دیں. میں بھی نا آپ کو ایک لاسٹ 1-2 ٹپس دے کے اس کو ریپ اپ کروں گا, پھر نیکسٹ کوشچن تک جاتے ہیں. وہ یہ کہ انسان سست نہیں ہوتا, اس کے چھوٹے گولز اسے سست بنا دیتے ہیں. وین یو ہیو بگ گولس فار رمضان نا, مجھے اتنا قرآن پڑھنا ہے, مجھے یہ تفسیر سیشن کرنا ہے, مجھے رات کو تہجد کی 3 نوافل پڑھنے ہیں, مجھے یہ سارا, یار میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں. پریکٹیکل
अचीवेबल गोल्स हो, ऐसा ना हो कि ऑप्टिमिज्म बायस हो जाए जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बेशक कम हो लेकिन क्वालिटी वाला हो। क्वालिटी वाला और दूसरा मुझे एक और चीज़ इसमें सॉरी ऐड कर रहा हूँ, ये कि टाइम वेस्टर्स जो है ना उसको तो निकालें, मतलब स्क्रॉलिंग ऑन द फोन, रैंडम इधर उधर गपशप, इन चीज़ों को जब आप मिनिमाइज करेंगे ना, यू विल हैव मोर टाइम रेस्ट, बेशक उसमें आप रेस्ट भी कर लें, बट डोंट रमज़ान में टाइम वेस्टर्स को तो बिल्कुल मैंने कल रात इंस्टाग्राम की ऐप डिलीट की है, ठीक है, ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा यार कि मुझे कुछ पोस्ट करना है ना तो मैं प्रॉब्ली क्रोम पे जाके लॉगिन करके डाल दूंगा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि खाना का बड़ा ध्यान रखें, डोंट ईट फूड्स जो कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड हैं, पकोड़े, चिप्स, समोसे और इस तरह के नान खा रहे हैं जी, ये चीज़ें खा रहे हैं जो कि आपके लिए हैवी ऑन हार्ट है, एंड व्हेन यू प्रे तरावी यू फील लाइक यार मैं तो सो के उठा था दोपहर के बाद, यार नाउ आई स्टिल फील स्लीपी जब मैं सो के उठा हूँ, ये बहुत बड़ी रीज़न है। और तीसरी चीज़ आखिरी वो क्विकली है कि अल्लाह ताला से ना दुआ करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ें। और दूसरी अल्लाह से जो है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल, इसके अल्लाह से कसरत से दुआ करें और कहें या अल्लाह मुझे ना मुझसे काम ले ले, मुझे रमज़ान में सुस्ती से बचा ले और मुझे तौफीक देते हैं इंशाल्लाह। सो ये कुछ चीज़ें आप इंशाल्लाह अमल करें, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जी। मेरा भी इस तरह का ही एक सवाल है कि अब जिस तरह आजकल हम लोग ए लेवल्स वाले ज़्यादातर स्कूल से छुट्टी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम सुबह तक जागते हैं, तो अब मेरे भी दिल में कहीं ना कहीं तो ये होता है कि मैं अब सहरी के टाइम सोऊं तो मैं आराम से फिर ज़ोहर के टाइम ही उठूं, तो ये क्या मुझे अब दिल में एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि क्या रोज़े का मकसद पूरा हो रहा है इससे, कि अगर मैं ज़ोहर के करीब ही उठ रहा हूँ, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द रोज़ा मेरा सोते हुए गुजर रहा है। देखिए अगर तो आप उसको कॉम्पनसेट करें ना विद नाइट प्रेयर्स एंड इबादत, ठीक है, सिंस आप रात जाग रहे हैं और आप फिर दिन में सो रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ज़ोहर सलाह, ये बड़ी ख़ता है कि हम तहज्जुद तो पढ़ें बट फजर मिस कर दें या बाजमात मिस कर दें, या फजर की बात तो सही और ज़ोहर बाजमात मिस कर दें बिकॉज हमने सारी रात इबादत नफली की है। प्रायोरिटाइज योर फ़राइज़ फर्स्ट, एंड वंस यू आर कंपनसेटिंग तो फिर अगर ये इशराक से 12 बजे का जो टाइम है या फजर से 12 बजे का टाइम है ज़ोहर तक का, वो आप अराउंड 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, तो आई थिंक वो तो आपका बॉडी का राइट बनता है कि आप 6-7 घंटे की नींद सो। अब आप देखें ना, अगर आप वो नरेशन मुझे याद आ रही है कि एक दफ़ा मुआज़ बिन जबल और अबू मूसा अल-अशअरी ना आपस में दे वर फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे हैं, एंड सुब्हान अल्लाह क्या ज़बरदस्त फ्रेंडशिप थी। वो आपस में एक दूसरे को सीक्रेट बता रहे हैं कि वो नेकियां कैसे कमाते हैं। तो मुआज़ बिन जबल सेड कि यार मैं तुझे ना अपना सीक्रेट बताता हूँ कि मैं नेकियां कैसे कमाता हूँ। ही सेड इन्नी ला अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, विच मीन्स एज कि मैं रात को अपने सोने से भी बेनिफिट उठाता हूँ, नेकियां कमाता हूँ, जैसे मैं रात को क़याम करके बेनिफिट कमाता हूँ। अब मूसा अल-अशअरी गॉट द आइडिया, लेकिन इसको मज़ीद एलैबोरेट करते हैं कि जनरली आप देखो होता क्या है कि एवरी वन स्लीप्स, और बाय डिफ़ॉल्ट उनकी इंटेंशन क्या होती है कि मैंने सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अपने बिजनेस को अटेंड करना है, जॉब में जाना है, राइट। I'll have strength, then and only then I'll be able to do stuff in the morning, right? मुआज़ बिन जबल कह रहे हैं कि मैं जब रात को सोता हूँ मैं इस इंटेंशन से सोता हूँ कि या अल्लाह, when I'll wake up I'll have the energies, मैं अच्छे तरीके से वो जो थोड़ा सा टाइम बाकी होगा मैं क़यामुल लैल भी कर लूँगा, फजर की नमाज भी पढ़ लूँगा, और मैं अगले दिन आपके लिए अच्छी तरीके से मैं अज़कार और ये सारे अच्छे काम करूँगा, नेकियों करने में मुझे ताकत मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब बंदे की ये इंटेंशन होती है उसके सोने पर भी उसको अजर देता है, बिकॉज ही इज़ हैविंग दिस इंटेंशन कि मुझे एनर्जीज मिलेंगी, तब मैं अल्लाह ताला की अच्छे तरीके से इबादत कर सकूँगा। आप देखिए ना साहब काफ, उनने शिर्क से बचे और जाके सो गए सुभान अल्लाह, साहब काफ दे वेंट टू स्लीप केव में, तो गुनाहों से बच के सोना भी इबादत है। एंड नाउ यू नो द अदर साइड ऑफ द कॉइन वुड बी कि आप अगर सुबह सो रहे हो, हैव दिस इंटेंशन कि मैं सो रहा हूँ ताकि मैं अपने सारे दिन जो है अल्लाह ताला की अच्छी तरीके से इबादत कर सकूँगा। तो इंशाल्लाह वो आपका 5-6 घंटे, मैं कहता हूँ अगर आपकी नींद ज़्यादा भी है 7 घंटे भी कर लो वो इवन अल्लाह के वो भी आपको बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, सीरियसली। अच्छा, यू नो पीपल जनरली आस्क मी कि जी आप की कितनी नींद है, इसमें आपको डिफरेंट थ्योरीज मिल जाएंगी। कई लोग कहते हैं कि जी 6 घंटे आप सोने परफेक्ट है, कई 7 घंटे, और वो फिर दूसरे ही जो एक्सपर्ट्स हैं एक दूसरे पे कुफर का फतवा लगा रहे होते हैं, नहीं यार ये गलत है, ये मैं सही कह रहा हूँ। इसमें बड़ी बहस है। अच्छा, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है और अपनी उसकी जो है बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वर्क्स आउट लाइक मी,
कभी कभार जब मैं लेग्स लगा लूँ ना, मुझे 7 घंटे भी काफ़ी नहीं होते इसको ना, राइट? तो आई हैव टू स्लीप, रिकवरी चाहिए आपको, रिकवरी चाहिए। तो इट डिपेंड्स, यू नो, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, अच्छा, राइट? सुबह जब आपका फोन ऑफ होता है तो अच्छा ठीक है नोटेड। अब साथ में मुताबिक अब 8-9 घंटे सोने टिका के इवन देखिए अल्लाह के नबी रमज़ान के आखिरी अशरे में कब सोते थे? इज़ा दखल अशर अल-अवाखिर शद्द मिअज़रा व अहया लैला व अयक़ज़ अहला। जब आखिरी अशरा दाखिल हो जाता वो कमर कस लेते, रातों को जगाते, फैमिली को भी उठाते। तो कब सोते थे फिर वो? फजर के बाद या इशराक के बाद तो जो टाइम है यूजुअली वही बनता है। और अगर उसमें 3-4 घंटे सो लिए तो फिर दोपहर में सिएस्टा या नैप भी ले लिए ताकि वो कंपनसेट कर जाए। टोटल बिकम्स अराउंड 6 to 7 आवर्स। सो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। कुछ लोगों की बॉयज़ की आप में से हो सकता है कि 4-5 घंटे की नींद हो, जो कि मुझे नहीं लगता, और कुछ की हो सकता है कि 8 घंटे की भी हो, और कुछ की ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन सुभान अल्लाह, उमर बिन खत्ताब कहते थे कि यार जो बंदा बहुत ज़्यादा सोता है ना, ही वेस्ट्स हिज लाइफ कम्प्लीटली। बहुत ज़्यादा सोना ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि एपिटाइट और नींद ऐसी चीज़ है जितना बढ़ाते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। और शहवत भी ऐसा ही है, इंसान शहवत में बढ़ता चला जाता है, फिर उसके लिए जानवर भी काफ़ी नहीं होते, और नाउज़ुबिल्लाह पीडोफिलिया बच्चे भी काफ़ी नहीं होते, फिर वो किसी चीज़ में बढ़ता जाता है। तो ये इंशाल्लाह जी। मैंने ये पूछना था, मैं ऑपोजिट साइड स्पेक्ट्रम की पूछूंगा। बेसिकली रमज़ान में लोग बहुत इबादत करने शुरू हो जाते हैं, पीपल लाइक स्टार्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ कुरान एंड नफल एंड ये सब। तो एकदम से जब रमज़ान ख़त्म होता है वो एक दूसरे ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे गिर जाते हैं, मतलब वो एक एक्सट्रीम पे होते हैं, मैक्स एफर्ट कर रहे होते हैं, एंड देन जैसी ईद आती है तो एकदम से वो ड्रॉप हो जाता है सारा। तो ये अपने आप को कंट्रोल किस तरह किया जाए कि बंदा मॉडरेट रहे इवन आफ्टर रमज़ान ख़त्म भी हो गया हो? तो हाउ टू लाइक यू नो अडॉप्ट टेक्निक टू रिमेन मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर? एक बात बताएं आप लोगों में से पूछता हूँ मैं कि जो लोग जो बिल्कुल शिफ्ट मार जाते हैं रमज़ान के बाद, क्या वो रमज़ान में फुल थ्रॉटल पे इबादत कर रहे होते हैं या वो रमज़ान में भी लेज़ी होते हैं? व्हाट डू यू से जनरली? कोई ऐसा भी है जो रमज़ान में फुल थ्रॉटल मारता है, रमज़ान के बाद यानी डेलिबरेटली इंटेंशनली शिफ्ट हो जाता है? वीकनेस तो हम सब में आती है, वीकनेस तो हम सब में आती है, एक डिप तो आती है, थोड़ी बहुत डिप तो आती है हम सब में, लेकिन क्या वो शिफ्ट होता है? तो मैं एक चीज़ समझता हूँ ये कि जो लोग बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाते हैं ना, वो रमज़ान में भी उससे एक्सर्ट नहीं कर होते। बिकॉज याद रखें, इबादत का असर तो होता है, चाहे वो रमज़ान में फुल थ्रॉटल भी उसे लगाया हुआ है ना, देयर इज़ हाई चांस कि वो बदल जाए उसका दिल और गुनाह उसके धुल जाए। क्या कहते हैं आप लोग? एग्जैक्टली यार एक्चुअली पता है क्या है, ईमान वालों का मामला बड़ा अमेजिंग है। आपने सारा साल इबादत करनी है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रमज़ान फॉर इंस्टेंस, ये फेस्टिवल का सीज़न है, राइट? फेस्टिवल में आप करते क्या हो? जनरली यू इन्जॉय अ लॉट, और यहाँ पे इन्जॉयनेस की जब हम बात करते हैं, यू वर्शिप अल्लाह, ज़्यादा आप अल्लाह ताला की इबादत करते हो, दुआएं ज़्यादा मांगते हो। जनरली आप इसको ऐसे समझो, यू नो अ पर्सन whom you love फॉर इंस्टेंस, आपका दिल करता है कि उस बंदे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारो, यू वांट टू टॉक टू दैट पर्सन मोर, उसके साथ टाइम ज़्यादा बंदा पास करे। और अगर टाइम ख़त्म भी हो जाए, आप कहते हो कि सुभान अल्लाह, अगर मुझे और टाइम मिल जाता तो कितना अच्छा हो जाता। सो दिस इज़ योर मोमेंट। जो ईमान वाले होते हैं ना, वो इस मोमेंट का फ़ायदा उठाते हैं, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन यू दिस you know this time to take benefit as much as possible. जितना आप फ़ायदा उठाओगे तो इंशाल्लाह वो आपको ही उसका बेनिफिट मिलेगा। Now imagine for a moment, for instance, आप अंदाज़ा करें कि you know the sinners we are, what if Allah subhanahu wa ta'ala didn't give us Laylatul Qadr in first place? हम क्या कर लेते अल्लाह ताला का, right? ये अल्लाह ताला की रहमत ही है कि है मेरे बंदो, आई नो इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ये आपके लिए एक बोनस है। यू नो जैसे गेम्स में एक स्टेज अप होती है, यू नो ये करोगे तो स्टेज अप हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जस्ट वन नाइट ऑफ इबादा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। 84 years, 84 good years plus years, right? You know, और स्कॉलर्स कहते हैं कि 84 years plus minus, इसका मतलब ये है इट्स अ लाइफ टाइम इबादा विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? कोई ऐसा बंदा है जिसने 84 years 24/7 इबादत की हो, नॉट पॉसिबल। तो ये अल्लाह ताला आपको बोनसेस दे रहे हैं, यू नो टेक द एडवांटेज। तो होता है क्या है, इसमें हम सबको चाहिए कि हम एफर्ट एक्सर्ट करें कि हो सकता है यार ये मुझे बाद में अपॉर्चुनिटी ना मिले। एंड सुभान अल्लाह, यू नो जब मैं यंगस्टर्स को देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इस्लाम गाइज इंशाल्लाह, राइट?
اب ایک اسٹوڈنٹ, میں کلاس لیتا ہوں I8 کی, مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے, ارسلان شیئرڈ دا نیوز ود می, یار سچ اے بیوٹیفل برادر, ہی واز اے حافظ آف دا قرآن, اور یہاں پہ وہ جو ہے الہدا میں پڑھتے بھی تھے, رائٹ. یا ہی پاسڈ اوے, ہی ہیڈ اے کار ایکسیڈنٹ, اینڈ دس برادر, اس کو اب دیکھیں سبحان اللہ لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوئی, قدر اللہ ما شاء فعل. سو واٹ وی ہیو ٹو ٹرائی از کہ ایک ایک لمحہ جو آپ کو ملتا ہے نا, اس کا بینیفٹ اٹھاؤ. اور یہی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا میں اگر آپ سمجھو کہ یار اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آئی فون لیٹسٹ ماڈل 50% آف میں آ رہا ہے, تو ہم اس اپرچونیٹی کو لوز نہیں کر سکتے, رائٹ. تو آئی فون, واٹ از آئی فون ایز کمپیئر ٹو دی دی مرسی آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی رضا. تو وی ہیو ٹو سی. لیکن ساتھ ساتھ اس میں ہم یہ بھی پرسپیکٹو ان کا کور کریں کہ واٹ اباؤٹ شفٹنگ آف دا پیپل. ہاں آئی تھنک ویسے جو طاہر بھائی نے بات کی نا شروع میں کہ اتنا بڑا شفٹ ایکچولی مجھے بھی لگتا ہے نہیں آتا, اور جو ایک ڈپ آتا ہے نا وہ کچھ حد تک نیچرل ہی ہوتا ہے. مین جو چیز ہے نا, ایون ہیبٹ کوئی فارمنگ ہوتی ہے نا, تو انٹینشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ یار جو میں رمضان میں کام کر رہا ہوں نا, اس میں ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی سرٹن تھنگس جو کہ لائف اسٹائل چینج سے ریلیٹڈ ہو, وچ یو کانشیسلی تھنک اباؤٹ کہ اچھا یہ میں نے رمضان کے بعد ہر حال میں کنٹینیو کرنی ہے. سو اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایز سمپل ایز دیٹ کہ مسجد میں نا میں نے 15 منٹ نماز سے پہلے پہنچنا ہے. سو دس از اے ہیبٹ, از ناٹ فار رمضان اونلی, یہ میں اس کے بعد ہی کروں گا. ہاں رمضان میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے قرآن کی تلاوت اور تفسیر میں بھی شاید آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار کپل آف آورز, یا اتنی دیر کر رہا ہوں. یو نو دیٹ کہ رمضان کے بعد یہ پریکٹیکل نہ ہو, اٹ وڈ کم ڈاؤن ٹو مے بی 30 منٹس. سو وہ چیزیں تو ڈپ ایک نارمل ہے, بیکاز آپ کی یونیورسٹی کالج اور چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. بٹ کانشیسلی میک اے فیو ہیبٹس جو کہ آپ کہیں اچھا یار اس رمضان میں نا, بیکاز اف یو پریکٹس سم تھنگ فار 30 days ایوری سنگل ڈے, دا چانسز کہ یار آپ کا رمضان کے بعد وہ کنٹینیو کریں گے آر ویری ہائی. اور میں خود بھی اپنے لیے بھی اس طرح کا ٹارگیٹ کر سکتا ہوں, اور ناٹ لائک کہ اچھا میں نا پوری رات رمضان میں تو آپ پوری رات جاگ رہے ہیں, سو یو کانٹ ڈو دیٹ آفٹر رمضان. لیکن آپ یہ رکھ سکتے ہو یار رمضان میں دیکھو میں ہر دفعہ نا تہجد کے لیے اٹھتا ہی تھا, میں مے بی 6-8 رکعت پڑھا تھا, اب میں نے ہیبٹ یہ بنانی ایٹ لیسٹ ٹوائس یا تھرائس اے ویک میں اٹھ کے کم سے کم 2 یا 4 رکعت پڑھا کروں گا. مے بی واٹ آئی کین ڈو از, ابھی میری پریکٹس ہوئی بھی رمضان میں روزے رکھنے کی, آئی ول اسٹارٹ فاسٹنگ منڈے اینڈ تھرسڈیز. سو اس طرح کے نا 2-4 چیزیں اپنے لیے ٹارگیٹ رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ, اور یہ اچھا سوال اس سینس میں ہے کہ یو آر آلریڈی تھنکنگ اباؤٹ کہ یہ ڈپ آ نہ جائے میرے لیے. سو آلریڈی اس کے لیے پلان کر لیں کہ یار ان 2-3 ہیبٹس کو جو پہلے میں رمضان میں اس رمضان سے پہلے جو نہیں کرا تھا, یہ میں نے ہر حال میں ڈیولپ کرنی, اور اگین اس کے لیے کثرت سے دعا بھی کریں, بیکاز دس از دا بیسٹ منتھ. اس کی ایفرٹ تو کر ہی رہے ہیں آپ الحمدللہ, اس کے لیے دعا بھی بہت کریں. یہ جو اصل میں رمضان از آل اباؤٹ چینج. آپ میں دس از سو آبویس واٹ ہیپنڈ کہ جو لوگ مسجد میں کبھی آتے نہیں تھے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. پیپل ڈونٹ فیل دس کہ کیا کون بند ہوا ہے کہ ہم سب مسجد میں آنا شروع ہو گئے ہیں. کیا چینج آیا لائف میں کہ ہمارے اندر عبادات کا شوق بڑھ گیا ہے. تو یہ تو ایک کلیئر سمٹم ہے کہ جو شیطان جب بند ہوا ہے تو میں اس طرف آ رہا ہوں, تو جب میں نہیں آ رہا تھا تو یہ کون تھا جو مجھے روکتا تھا؟ شیطان بیسکلی. سو یہ کلیئر سائن اور سمٹم ہے پہلی چیز کہ شیطان مجھے روکتا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ پا رہا تھا. آئی نیڈ ٹو بی مور کوشش. نمبر 2, رمضان از اے منتھ آف چینج. جو تقویٰ ہے نا, اصل چیز وہ ہے گیم کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز حرام کر رہے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, حالانکہ وہ فجر سے پہلے بھی حلال ہے, مغرب کے بعد بھی حلال ہے, بریانی, پیزا, ٹکے, چاول, کچھ بھی, روزہ بنا ہوا ہے گھر میں بڑے مزے کا, ٹینک بنا ہوا ہے. ایون ایک بوائے جو ہے وہ گھر میں اکیلا بھی ہے, وہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, وہ اٹھ کے گلاس نہیں پی لیتا. کیوں نہیں پیتا؟ کیوں بھی نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو اٹس اے ٹریننگ پروسیس کہ میرے بندے, جب میری وجہ سے تو حلال سے بچ رہا ہے, میرے سے ڈرتے ہوئے, تو باقی 11 مہینوں میں تو حرام سے نہیں بچ سکتا. تو جس کو رمضان میں چینج نصیب ہو گیا نا, فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص روتا اور توبہ استغفار کرتے نا اللہ تعالیٰ سے, اور پھر گناہ کی طرف فوراً واپس چلا جاتا ہے. لیٹ می گیو یو اے ریلیٹیو ایگزامپل. کہ ساری رات یہ تراویح پڑھنے کے بعد, تہجد پڑھنے کے بعد, سحری کے بعد کہا کہ یس بیب آئی جسٹ پریڈ تراویح, آئی جسٹ ہیڈ سحری, what did you have for سحری. ٹھیک ہے, تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. یعنی روئے, دعائیں کی, توبہ استغفار کی, اور پھر واپس اس گرل فرینڈ کو میسج کیا, واپس گناہ کی طرف چلے گئے. ٹرو ریپینٹنس از چینج ایٹیٹیوڈ اینڈ اے چینج بیہیویئر. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہترین اعمال پسند ہے نا,
احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. وہ ہیں جو تھوڑے ہی ہوں بٹ کنسسٹنٹ ہوں. سو یس رمضان میں بوسٹ لگانا ہے, ایسا نہیں کرنا کہ نہیں یار میں اتنی اعمال کروں بھی شیطان کا وسوسہ ہے جو میں ہمیشہ کنٹینیو کر سکوں. نہیں, رمضان از اے منتھ آف میراتھن, بھاگو دوڑو, اسپرنٹ لگاؤ, ٹھیک ہے. اور اسپرنٹ ایسے لگاؤ کہ فرسٹ عشرے میں وارم اپ کرو, سیکنڈ میں اور تیز بھاگو, اور آخری میں سارے فروٹس کو گراسپ کر لو. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ چیز جیسے الوی نے کہا کہ آپ اس کو کم تھوڑا ٹون ڈاؤن کر کے, وہ چیز تو نہیں ہو سکتی. آفس ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے رمضان میں, ایکس وائی زی بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارے اسپورٹس تھوڑی سی مائنس ہو جاتی ہیں اور سارا. تو ان کو نا کنٹینیو لازمی کرو کہ یار یہ چیزیں میں نے سارا سال کنٹینیو کرنی ہے انشاءاللہ. اس میں ایک اور چیز جو آپ نے بات کی نا, جیسے آپ نے کہا نا تقویٰ, اگر یہ ایکچوئل آبجیکٹیو ہوگا نا تو آپ دیکھیں تقویٰ جو ہے بیسیکلی دل اگر بدل گیا نا تو انشاءاللہ اینڈ دس شوڈ بی دی اوور آل آبجیکٹیو. جو پریکٹیکل ہے نا کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا, یہ چیز آر مینس ٹو دس چینج آف ہارٹ. تو بوسٹر لگانا ہے کہ یار بائی دا اینڈ آف دس منتھ نا میرے دل کی حالت بدلی ہوئی ہو. اگر وہ دل واللہ بدل گیا نا تو یہ جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں نا, یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ بھی اچیو ہو جائیں آفٹر رمضان. بٹ دا فوکس شوڈ بی دا ہارٹ کہ یار میرے دل کو جو ہے نا اس کی میں نے ایسے دھلائی صفائی کرنی ہے, اس کو میں نے اینڈ آئی ہیو ٹو چینج مائی سارٹ آف ورلڈ ویو کہ یار میں رمضان میں داخل ہوا تھا تو میرا دنیاوی گولز چیزیں اپنی جگہ تھی, بٹ آئی ہیو ٹو ہیو دس گریٹر ویژن ناؤ کہ میرے بڑے گولز کیا ہیں. اینڈ یو نو اس منتھ میں سوچیں, غور و فکر کریں, تدبر کریں. قرآن ہمیں یہ بار بار ریمائنڈ کراتا ہے. سو دس از دا بیسٹ ٹائم, مطلب ایک گولڈن پیریڈ ہمیں ملا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شیطان بند ہے 30 دن ہے, اس میں بس سمیٹ لو میکسیمم چیزیں ہر لحاظ سے, ناٹ جسٹ عبادات. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ٹھک ٹھک نفل پڑھی جا رہے ہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا. کوالٹی شوڈ بی دا فوکس اینڈ دا آئیڈیا شوڈ بی دیٹ آفٹر رمضان میرا مائنڈ سیٹ, میرا ویژن, میری ایک دا وے آئی سی دا لائف اور میرا فیوچر گولز کیا ہیں, یہ ساری چیز ان میں ایک ڈراسٹک شفٹ ہے. ایک چیز کانسیپٹ کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ رمضان میں چینج ہونا آپشنل نہیں ہے میری جان. یہ بہت سمجھ لو اس بات کو. رمضان میں چینج ہونا, گناہوں کی لائف کو چھوڑنا, کوٹ ان کوٹ مولوی بننا آپشنل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اللہ کے حکم سے, اور اللہ نے حکم کیا کیا, جبریل جا کے دعا مانگو. اور جبریل دعا مانگ رہے ہیں امام الملائکہ, تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ شخص اس کا ناک خاک آلود ہو جائے, تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے. امیجن ہم رمضان ملے اور ہم کراس بھی کر جائیں, پلینگ پب جی, واچنگ بنج نیٹ فلکس, کرکٹ ٹورنامنٹس چل رہے ہیں, گیمنگ زونس میں ہم جا رہے ہیں, آن لائن گیمنگ چل رہی ہے, اور افطاریاں بوفیز کہاں جانا ہے جی سرینا میں ہے, اور ہاں جی وہ بونسائی میں بھی ہے, اور وہ ہاں وہاں پہ بھی ہے, اور سارا کر کے اور میں گناہ نہ معاف کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کہ اچھا چلو نیکسٹ رمضان میں نے عبادت تو کی نا, یہ آپشن نہیں تھا پیسے. ایکچولی سمجھ میں بھی آتی ہے نا بات. فار ایگزامپل اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک پرٹیکولر بینک ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس نے اعلان کر دیا کہ 1 گھنٹے کے لیے ہم اپنا بینک کھلے رکھیں گے, لاکر روم بھی کھلے ہوں گے, تو جو آنا چاہتا ہے جو لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے, رائٹ. تو شاید ہی کوئی بندہ پیچھے رہے, ہر بندہ چاہے گا کہ میکسیمم جو ہے مال لے لے, اپنی جو ہے لائف کو بہتر بنائے. اور اس 1 گھنٹے میں اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ اپنی نیند کو بھی سیکریفائس کرو گے. بھوک لگی ہوئی ہے, آپ بھوک کو بھی برداشت کر لو گے. لوگ کال کریں کہ یار آ رہا چل تجھے میں پیزا کھلاتا ہوں, بولیں گے نہیں یار ناٹ ناؤ, آئی ایم ویری بزی. 1 گھنٹہ میرے پاس بڑا کرٹیکل 1 گھنٹہ ہے. اس کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں, کہیں نہیں جانا, عیاشی اپنی یاٹ لے کے بس عیاشی کرنی ہے, رائٹ. اب آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 مہینہ دیا ہے, رائٹ. اگر آپ اس کا بینیفٹ نہیں اٹھاتے تو کتنی بڑے لاس کی بات ہے. جیسے وہ 1 گھنٹہ بینک کا تھا, اگر آپ فائدہ نہیں اٹھاتے, ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے کہیں یا آپ کے دوست کہیں یار دیکھو کتنا پاگل ہے, ہم نے تو فائدہ اٹھایا, دیکھا آج ہماری زندگی کتنی زبردست ہو گئی ہے. لوگ آپ کو بولیں گے کہ یار دیکھو بے وقوف ہے. تو اسی طرح ہمارا دین یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس اپرچونٹی کو نہیں اویل کرے دین یو ڈیزرو دس. آئی مین واٹ ایلس یو ور ویٹنگ فار, اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اتنا کچھ تو تمہارے لیے آسان کر دیا. لیلۃ القدر ہے, آپ کے حسنات, ایک حسنات ویسے ہی جب کرتے ہو تو 10 گنا بڑھا دی جاتے ہیں, اور اس رمضان میں تو سبحان اللہ, یعنی کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. تراویح ہے, یعنی دیکھیں نا بے شمار احادیث ہیں, من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو نماز پڑھتا ہے, یعنی جو رات کی نماز ہے رمضان میں, اس کے ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پرانے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اسی طرح روزہ رکھنے کی بھی, اگر آپ روزہ رکھتے ہو with this intention کہ یا اللہ
دس از دی اپارچونیٹی, میں اس کو اویل کروں گا, تو اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس کو اس طرح آپ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرو انشاءاللہ. جی اور بوائز میں لیٹ می چوز آپ جو پیچھے ہیں جی انشاءاللہ. السلام علیکم. میں فاسٹ یونیورسٹی سے اسلام آباد سے ہوں, اور میرا یونیورسٹی کی مسجد کے بارے میں کویشچن ہے. بیسیکلی کافی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا, وہ جب ایگزامس چل رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ مسجد کی طرف آتے ہیں. مطلب ویسے بھی اچھی بات ہے مسجد کی طرف آنا, لیکن وہ تیاری کرنے کے لیے اور ویسے گروپس میں نا آ جاتے ہیں مسجد کی طرف, کیونکہ باقی جگہوں کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, جیسے لائبریری ہے اور LRC ہے, وہاں پر آپ فون نہیں کر سکتے یا کوئی زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے. تو زیادہ تر لوگوں کو یہ ایزی لگتا ہے کہ وہ مسجد آ جائیں, جو کہ اچھی بات ہے, مسجد میں آنا اچھی بات ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہی میں دیکھتا ہوں کہ نا کچھ ایسی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھے بچوں کی کہ وہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے, اور وہ مطلب ڈفرینس ختم کر دیتی ہیں کہ ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یا پھر کسی اور پبلک پلیس پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو میں نے پوچھنا تھا کہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور کتنی حد تک اجازت ہے مسجد کے اندر, ہم کتنے حد تک مطلب کھل کے مذاق کر سکتے ہیں, کیونکہ کافی زیادہ چیزیں ایسی سننے کو آ رہی ہوتی ہیں کہ جو کہ مطلب ایسا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ مسجد میں ہو رہی ہیں. تو اس بارے بڑا میں امپورٹنٹ کویشچن ہے. اور ویسے تو ہم نہ مفتی ہیں نہ ہم علماء ہیں, ہم تو حقیر سے طلاب العلم ہیں. ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سنا اور جو احادیث میں پڑھا ہے آپ کو وہی شیئر کرتے ہیں. باقی واللہ تعالی عالم. وہ یہ کہ مسجد از اے کمیونٹی سینٹر, مسجد از اے پلیس ٹو پرے اینڈ ہینگ آؤٹ, اور حلال گپ شپ لگائی جا سکتی ہے. لیکن مسجد کا ایک تقدس ہے, مسجد کا ایک وقار ہے. مسجد میں یہ اسمائل کیا جا سکتا ہے, ہنسا جا سکتا ہے. صحابہ ہنسے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ایک حلال اس وے میں. لیکن اس کو جگہ ہی بنا دینا کہ چلو آؤ مسجد بیٹھے اور گپے ہی مارتے ہیں سارا. 90% اگر پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں اور بندہ 10% یا اس میں کچھ ہنس لے تو وہ مسئلہ نہیں ہے, بٹ اس میں جگتیں چل رہی ہیں اور لڑکیاں ڈسکس ہو رہی ہیں یا پھر ڈیلنگ ہو رہی ہے, پیسے لین دین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مسجد کے اندر. دس از سم تھنگ مسجد واز ناٹ بلڈ فار. وہ جو بدو شخص آیا جس نے یورینیٹ کیا تھا مسجد نبوی میں, اور صحابہ کے پیچھے گئے تھے, تو علم کے بیٹھ جو لیٹ ہم فنش. جب وہ آئے نا تو علم نے کیا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ مساجد ہیں, یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے. تو مسجد کا ایک ڈیکورم ہے, ایک وقار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ ہیبٹ ٹو کم ٹو دا مسجد, بٹ وتھ سرٹن پروٹوکالز. جیسے ہم لائبریری کے پروٹوکالس فالو کر رہے ہوتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, کالس نہیں پک کرتے, اسی طرح سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ بوائز مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن ان کو بے شک واٹ یو کین ڈو اٹ, آپ نے کچھ پروٹوکالز لے کے علماء سے ویریفائی کروا کے ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دو, ٹھیک ہے. وہاں پہ پیمفلٹس لگوا دو کہ پروٹوکالز ٹو سٹ ان مسجد, وہ انگلش میں ہو جائیں بیسکلی, اور وہ وہاں پہ پڑھ لیں کہ یار اصل میں ایجوکیشن نہیں ہے ان کو پرابلی. نہیں, میرے خیال سے یہ اپورچونیٹی بھی ہے انشاءاللہ. فار ایگزامپل اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں, تو اس اپورچونیٹی کا آپ فائدہ اٹھائیں کہ جب یہ آپ کے کولیگز آ ہی گئے ہیں تو ان اے ڈیسنٹ فیشن ان کو بتائیں, دین کے بارے میں بتائیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ مسجد تک آئے ہیں, ہو سکتا ہے مزید وہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے اور ان کا دل کھل جائے گا اسلام کے بارے میں, رائٹ. سو ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو مینر انشاءاللہ. ہاں, جج نہیں کرنا ان کو, جج مطلب ان سے تو بہتر ہے نا جو مسجد آگے بھی ڈسکشن نہیں کر جو وہاں بیٹھ کے اس سے بھی بری ڈسکشن کریں. سو انشاءاللہ یہ ایک خیر کا اسٹیپ ہے, بجائے لوگ لڑکے لڑکیاں مکس ہو کے جو باہر بیٹھے ہوئے ان سے یہ لڑکے بہتر ہیں جو مسجد میں آ کے ڈسکشن کریں. تو انشاءاللہ جس طرح صاحب نے کہا نا, مے بی یوز اٹ ایز این اپرچونیٹی ٹو پیار محبت سے ایجوکیٹ کریں. اور جیسا کوئی فلائر لگا کے یا پرنٹ آؤٹ کرا کے اچھا سا مسجد کے انٹرنس پہ لگا دیں تو ایجوکیٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ثمامہ بن اوسال کو, ایک کافر کو, اسلام کا دشمن کو مسجد میں باندھ کے رکھا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنا خیمہ, اپنی کچھ امہات المومنین کے خیمے, اور اصحاب صفہ کا جو چبوترا سا تھا, اور ایون جو مسجد میں خاتون جھاڑو مارتی تھی جس کی وفات ہو گئی تھی اور اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں چلا, وہ مسجد میں رہا کرتی تھی بیسکلی. سو مسجد یس ڈیفینیٹلی از اے پلیس ویئر وی کین سیٹ. یہ بہت پازیٹیو بات ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں, وہ اذان سنیں گے, اٹھیں گے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن بس تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ جس کو بتایا جائے گا وہ رسپیکٹ کرے گا مسجد کی انشاءاللہ. وہ گروپس میں ہوتے ہیں تب اس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ہم سے خود کبھی کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے, ہم گروپ میں خود بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ایسی بات نکل جاتی ہے جو کہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار مسجد میں تھے, نہیں نکلنی چاہیے تھی.
تو اگر اکیلا بندہ بیٹھا ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گروپس میں بیٹھ کے تو کافی ایسی ڈسکشنز ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی بس آئی چاہیے. تھنک ود احتیاط انشاءاللہ بڑا ایک فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی. جی پہلے پیچھے والے کر لیں پھر آپ ویٹنگ. ماشاء اللہ سے جتنے میرے سوال آ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں ڈسکشن سے کلیئر ہو رہے ہیں، لیکن کچھ سوال ہیں ابھی بھی. جس طرح کہ مجھے کافی جلدی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا جو اصلی دشمن ہے ایک انسان کا وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. تو میرا یہ تھا کہ بندے کو جب احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا نفس ہی اس کا دشمن ہے تو وہ اس کو چینج کرنے نکلتا ہے، وہ جم جاتا ہے، وہ جلدی اٹھتا ہے، وہ سارے ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ اپنا نفس قابو کر سکے. وہ قابو ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ واپس ہی اسی سٹیج پہ ریورٹ ہو جاتے ہو. پھر آپ کہتے ہو کہ پھر آپ اوور تھنک کرنے لگ جاتے ہو. آپ کہتے ہو کہ اگر اس سے بھی میرا نفس قابو نہیں آیا تو مجھے اور چیزیں کرنی پڑیں گی، بڑی بڑی چیزیں کرنی پڑیں گی جس سے میرا نفس قابو ہو سکے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ رمضان جو ہے وہ منتھ آف چینج ہے، منتھ آف امپرومنٹ ہے، تو ایسی کون سی بیسک چیزیں ہیں جس سے آپ اپنا نفس جو ہے وہ صحیح طرح قابو کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. میرے پاس بڑا اچھا کوشچن ہو گیا. اور میرے پاس کچھ دن پہلے ایک بھائی آئے اور انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میری ایج، ان کی ایج واقعی میں بہت بڑی تھی، ان کے سفید آدھی داڑھی سفید تھی اور سر بھی. اینڈ ہی سیڈ میرے جو بچے ہیں وہ ماشاء اللہ ٹین ایج بھی کراس کرنے والے ہیں، لیکن میں ایک ایسے گناہ میں ہوں جسے نکلا نہیں جا رہا مجھ سے، اور میں بڑا شائستہ اور سنجیدہ انسان ہوں اور بڑی پوسٹ پہ ہوں اور مجھ سے نکلا نہیں جا رہا، اور میں ڈیٹیلز بھی نہیں جاتا اس کی. کیسے میں قابو کروں؟ میں بار بار قابو کرنا چاہتا ہوں اپنے نفس کو، بٹ وہ پھر پھسل جاتا ہے اور وہ ڈیٹیل میں. تو مجھے نا سبحان اللہ ان سے بات کرتے کرتے وہ آیت یاد آئی، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا، تہجد کی نماز نفس کو کچلنے کے لیے بہت کافی ہے. وہ اقوام قیلا اور بات کرنے میں بھی بڑا اسٹرانگ ہے اور اقوام ہے. تو ان کو میں نے 2-3 سجیشنز دیں، باقی بردرز بھی انشاءاللہ ایڈ کریں گے. نمبر 1 از تہجد کی نماز انسان کے نفس کو جتنا کرش کرتی ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی اور چیز اتنا جو ہے نا کرش کرتی ہوگی. اللہ کے نبی پہ تو فرض تھی، اور پروفٹ ہیڈ دا موسٹ کنٹرول آن دیئر سیلفز. سلف صالحین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو گھسیٹا اور اس نے ریٹیلیٹ کیا 25 سال، یعنی مجھ سے نہیں مانتا تھا میری بات، حتیٰ کہ وہ سبمٹ کر گیا. پھر اس نے اگلے 25 سال میرے تابع ہو کے میرے ساتھ دین آئی انجوائڈ. سو فرسٹ یو ہیو ٹو گو اگینسٹ یور نفس امارہ بالسوء، ٹھیک ہے، جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، اینڈ دین الٹیمیٹلی اوور ایئرز اٹ ول سبمٹ ٹو یو. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو میں نے ان کو کہی سیم کویشچن کے آنسر میں، وہ یہ تھی کہ ڈیفینیٹلی قرآن تدبر سے پڑھنا بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آج کل کی جو عبادت ہے نا وہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے، اسپیشلی یوتھ کے لیے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ تم 2 کام کرو، تنہائیوں کے گناہوں سے بچو اور تنہائیوں کی نیکیاں کرو جو تم اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ نفس کی اصلاح کا ایک بہت بڑا میکینزم ہے. باقی انشاءاللہ ریسنٹلی نا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جنرلی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو اور باقی نئے کام کرو، لیکن رمضان کا مہینہ ایسے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے لیے پانی اور باقی جو بھی حلال لیکوڈز ہیں وہ آپ پی سکتے ہو، لیکن ان کے قریب نہیں جانا جب تم روزہ رکھ رہے ہو. اور کھانے کی چیزیں بھی ویسے ہی ہیں، یہاں تک کہ جو اسپاؤزز ہیں حالانکہ ان کا ریلیشن حلال ہے، دے کین ہیو انٹیمیٹ ریلیشن ود ایچ ادر، لیکن وائل دے آر فاسٹنگ وہ ایک لمٹ کے بعد اس کو کراس نہیں کر سکتے. اچھا یہ آپ نے روزہ رکھ لیا وچ از ٹف فار سم پیپل، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے نیا جم شروع کیا تھا نا تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی باڈی نا خوراک مانگ رہی ہوتی ہے، اور آپ کو نا ہر تھوڑے ٹائم کے بعد نا کچھ کھانا ہوتا ہے برو، ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد. میں روزے نہیں رکھ پاتا تھا، اور پھر میں نے کہا چھوڑو یار روزے میں نہیں رکھ سکتا. آئی مین اٹس ٹف فار سم پیپل، میرے لیے بہت ٹف تھا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ نے روزہ تو رکھ لیا، لیکن رات کو اب جب آپ تراویح پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ قاری اگر اچھے ہیں ان اے سینس کہ ان کی قرأت بڑی کمال کی ہے، بہت بڑا ٹھہر کے پڑھے، تو 2 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے. دین اگین اٹس ہارڈ ورک، آپ فزیکلی ایگزرٹ کر رہے ہو ایفرٹ، رائٹ.
then I was thinking کہ why we are exercising so much. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہمارا دین کا مزاج ہے کہ جو ہمارا فزیکل بینگ ہے نا, دیکھیں آپ کے نا 2 پارٹس ہیں. ایک آپ کی فزیک ہے, فزیکل باڈی ہے, which came from this earth, right. آپ جو کھانا کھاتے ہیں, میٹ ہے, وہ بھی جو گائے ہیں, جو بھی گوشت ہے وہ زمین سے ہی آیا ہے, ویجیٹیبلس ہیں زمین سے ہی ہیں. اور ایک آپ کی سول ہے جو آپ کی روح ہے. روح کہاں سے آئی ہے؟ فرام ابو دی ہیونس, رائٹ. رمضان کا مہینہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی فزیک کو اور اپنے جو فزیکل جو ڈیزائرز ہیں نا, باڈی جو مانگتی ہے, اس کو ذرا کنٹرول میں لے کے آؤ. اپنی سول کو ذرا اسٹرانگ کرو. فاسٹ, اور فاسٹ کس کے لیے؟ تقویٰ بڑھانے کے لیے. ابھی آپ نے جیسے وہ کیے نا کہ رات کو کھڑے ہو تاکہ وہ نفس کو وہ جو ہے نا وہ کچلتا ہے, رائٹ. آپ کی جو باڈی جو مانگتی ہے کہ مجھے آرام. Nobody likes to stand up for hours. کوئی جو ہے اپنی نیند سیکریفائس نہیں کرنا چاہتا, رائٹ. تو یہ آپ اپنی جو فزیک ہے اس کو آپ ویک کر رہے ہو. تو یہ سمجھنا بہت ضروری بات ہے. جتنا آپ اپنی باڈی کو فیڈ کرو گے آپ کی سول اتنی ہی سسکتی رہے گی. اور آج انفارچونیٹلی دا جنریشن جو آج جو ہے اوپر آ رہی ہے, جن زی کہہ لیں, ملینیلس کہہ لیں, مٹیریلزم کو اتنا زیادہ امپوز کیا جا رہا ہے کہ ہماری سوچ شاید وہاں تک نہ جا سکے, رائٹ. اب آپ دیکھیں نا, ایک زمانہ تھا جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی بڑے جتن کرنے پڑتے تھے, یار کپڑے مناسب ہونے چاہیے, شوز پہن کے بعد بندہ دکان میں جائے اور جا کے وہاں سے لے کے آئے. لیکن ابھی وہ دیٹ از ناٹ دا کیس اینی مور. آپ کے گھر میں دن اینڈ دیر رات کے 2-3 بجے ہیں, آپ اپنی ایپ اوپن کرو, جو چیز کھانی ہے, جو چیز چاہیے, from all around the globe you can order it, right. چاہے وہ US میں ہے, آسٹریلیا میں, فیجی میں ہے, جہاں مرضی ہے. مٹیریلزم کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے. جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, وہ سول کے بارے میں تو نہیں ہوتا. جنرلی بندہ اپنے اپیرنسز دکھا رہا ہوتا ہے, اپنے کپڑے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ یہ بندہ نا اس کانسیپٹ کو سمجھ لے اور اپنی زندگی اس کانسیپٹ کے مطابق گزارے. اچھا, اس میں ایک یہ اینگل ہے نا which sort of motivates you to change کہ یار اچھا میرا نفس I keep slipping back, میں بار بار گناہ کر دیتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں کنٹرول کرنے والا ہوں اپنے نفس کو, but then I go back and it starts to sort of آپ کا نا ایک سائیکل میں ہوتا ہے جس میں آپ you start feel کہ یار میں ہار رہا ہوں, so I'm losing this battle. اور یہ دیکھیں کہ نفس ہے لیکن شیطان کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. رمضان کے علاوہ ڈونٹ تھنک کہ اچھا صرف نفس ہی از مائی اونلی انیمی. ابلیس شیطان جو ہے نا وہ بھی وسوسے بار یہ جو وسوسہ ہے نا کہ آئی ایم لوزنگ دس بیٹل, یہ بھی شیطان کی طرف سے آئے گا. شیطان آپ کو ہوپلیس کرانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آئی لائک ٹو ایڈ 2 things. ون از کہ کوئی بھی گناہ یا کوئی چیز چھوڑنی ہو یا کوئی چیز اڈاپٹ کرنی ہو نا, یو نیڈ موٹیویشن. آپ اس کو اسلامک اینگل سے دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس کام کرنے سے اجر کتنا ملے گا, اس گناہ کو چھوڑنے سے فائدے کیا ہوں گے. دیٹس ون ایسپیکٹ. دی ادر تھنگ از کہ اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے نا یو نیڈ ٹو ہیو اے سرٹن سسٹم اراؤنڈ اٹ, ٹھیک ہے. کوئی عمل آپ کوئی پلان کرتے ہیں, لیٹ سے آپ کہتے ہیں یار آپ بڑے موٹیویٹڈ ہوئے کہ میں نے لیٹ سے عمرے پہ جانا ہے, بٹ عمرے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, پیسے جمع کرنے کا پلان کرنا ہے. میں نے پیسے کب اکٹھے کرنے, میں کب جاؤں گا, کون سا منتھ میرا فری ٹائم. سو یو پلان دوز تھنگس. کوئی کام آپ نے چھوڑنا کرنا ہے نا, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ پلاننگ اینڈ یو ہیو ٹو ڈیزائن اے سسٹم ٹو انشور دیٹ یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ. سو فار ایگزامپل آپ نے کوئی گناہ چھوڑنا ہے تو آپ نے دیکھنا اچھا یار یہ جو میرا غلطی ہے یا جو گناہ ہے, یہ وین ڈو آئی سلپ ان ٹو دس تھنگ. اس کے ٹریگرز ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا میں فلانے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں تب میں اس گناہ میں پھنستا ہوں, میں اکیلا ہوتا ہوں تو تب میں گناہ میں پھنستا ہوں. میں جو بیڈ روم اکیلا بھی کدھر ہوتا ہوں, ان مائی بیڈ روم, یا میرے پیرنٹس گھر سے چھوڑ کے جاتے ہیں, یا میں ڈرائیو پر نکلا ہوا ہوتا ہوں. وین ڈو آئی سن, وین ڈو آئی سلپ اپ ان ٹو دس سن. سو وہ ٹریگرز ہر بندے کے ڈفرینٹ ہوں گے. یا تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا اچھا یار واٹ آر دوز ٹریگرز. اس ٹریگر کو ہونے سے پہلے آپ نے کوئی اسٹاپیجز لگانے. سو فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے یار وین آئی گیٹ ان ٹو مائی بیڈ روم اور میرا فون ہوتا ہے, دیٹس وین آئی اسٹارٹ سننگ. سو میک شیور یو نیور, آپ ایک پالیسی بنا لیں کہ میرے بیڈ روم میں جب میں جاؤں گا نا فون میرا بیڈ روم میں ہوگا ہی نہیں, اس کی لاؤنج میں جگہ لگا دیں. سو دیٹس ون تھنگ. اچھا ادھر بھی آپ اگر اسٹرگل کر رہے ہیں, ہیو سم بڈی ان یور کلوز سرکل ہوم یو ٹرسٹ, اس کو ساتھ اپنا نا ایک اکاؤنٹیبلٹی بڑی بنا لیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو چیک بھی رکھے گا آپ پر کبھی کبھار, اور آپ کو ساتھ نا ہیلپ بھی کرے گا آن اینڈ آف میسیجنگ کر کے. ڈفرنٹ طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں, یو ہیو دیٹ. اسی لیے آئی پرسنلی سجیسٹ ہیونگ اے ویری گڈ کمپنی نا بہت امپورٹنٹ ہے. اور بہت سے گناہوں اور بہت سے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے نا
अच्छी कंपनी बहुत होती है कभी कभार, एंड ये भाइयों का भी हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। मेरा पर्सनल भी यही एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे काफ़ी सारे BMI के बॉयज़ बैठे, मैं भी BMI का ही हूँ, तो जब तक मेरे BMI का दोस्त है ना तब तक मैं ऑब्वियसली भी करता रहता था। तो अनलेस एंड अनटिल आई डिसाइडेड टू लीव दोज फ्रेंड्स कि यार आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट कि यार अच्छा जब तक मैं इन दोस्तों में रहूँगा ना, मैं बस मुश्किल से इवन व्हेन आई थॉट आई हैड चेंज्ड, मेरी लिए नमाज पढ़ना ही एक स्ट्रगल थी। एंड आई वाज समटाइम्स, और शैतान मुझे जाके कहता था यार जिन तू लड़कों में तू फेरा, तू 3-4 नमाजें पढ़ के तू माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अब देखिए ना, सुभान अल्लाह, मुझे याद आ रहा है कि अब अगर आपकी गैदरिंग ठीक नहीं है ना, आप अच्छा बनना भी चाहते हो, हल्के लिए यू हैव प्लान टू ग्रो योर बियर्ड फॉर इंस्टेंस, वही दोस्त होंगे, चटी बडीज होंगे, वो देखो मौलवी आ रहा है, यानी दे लेट यू डाउन। एंड द फ्लिप साइड इज ट्रू, अगर मिसाल के तौर पे आपके दोस्त अच्छे हैं ना, आपने हो सकता है कि आपका हुलिया ठीक नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते, ये आपको स्कोल्ड करेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ रहा, और आप शर्म की वजह से नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। सुभान अल्लाह, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। इशारा कह रहे हैं कि मैं अच्छा दोस्त हूं, मैं तो खींचता हूं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज बंदा वो नहीं होता, जैसे कहते हैं ना अंधों में काना आ जा, तो वो वाला हिसाब बनता है कि आप उस बुरी कंपनी के अंदर आप थोड़े से बेहतर होंगे, यू फील लाइक मैं बड़ी चीज़ हूँ, बट जैसे आप स्विच करते हैं कंपनियाँ, दे हेल्प यू अ लॉट। सो आई वुड से कि ये प्रैक्टिकल ना कुछ स्टेप्स अलोंग दोज लाइंस लगाएं, अपनी अच्छी कंपनी बनाएं। आप कोई दीनी हलकात, क्लासेस, ऐसी गैदरिंग्स जैसा इधर आएँ, इस तरह की और क्लासेस, गैदरिंग्स ढूंढें, एंड दोज थिंग्स विल हेल्प यू। एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू डेवलप अ सिस्टम जिसके अंदर वो जो आप नोट कर रहे हो ना, मैं बार बार स्लिप अप कर रहा हूँ, वो करें। और दूसरा जो पॉइंट था ना मेन, वो है कि एक तो अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना, नेवर एवर गिव अप। डू नॉट थिंक फॉर अ सेकंड कि अच्छा यार ये मुझसे गुनाह, मैं बार बार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। देयर ऑलवेज वेज अराउंड इट। अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं, आप दुआ करते रहे। अगर, और ये बहुत दफ़ा होता है, हम सब के साथ भी इतनी दफ़ा होता है, कभी कभार आप किसी ऐसी प्रॉब्लम फंसे होते, बंदा कहते हैं यार सुभान अल्लाह, मैंने सारी अक्ल लगा ली, अपने जानने वालों से कह दिया, हर ट्राई चीज़ कर ली, नहीं हो रहा। हम अनफॉर्चुनेटली उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, व्हेन इट शुड बी द अदर वे अराउंड। हम सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मैं नाचीज़ हूँ, मेरी अक्ल बड़ी लिमिटेड है, मेरी समझ बड़ी लिमिटेड है, आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी जो है ना, सुभान अल्लाह, इसको अगर रैप अप करते हुए और अगले क्वेश्चन तरफ जाते हुए, वो कहते हैं कि ह्यूमन जो इनेट डिज़ायर्स हैं ना, वो उनकी जो टॉप के 3 जो बादशाह हैं ना डिज़ायर्स के, वो 3 हैं। द डिज़ायर फॉर स्लीप, जिससे आपने कहा नींद बहुत आती है। द डिज़ायर फॉर टेम्पटेशन, रिलेशनशिप्स, ठीक है, एंड द डिज़ायर फॉर फूड। वो कहते हैं ये 3 टॉप पे हैं, और इन तीनों में से भी इनका सरदार पता है कौन सा है? द डिज़ायर टू ईट, डिज़ायर ऑफ हैविंग मोर फूड। और इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जो शख्स अपने खाने पे कंट्रोल कर लेता है, हाथ रोक लेता है, भूख छोड़ के खाता है, वो अपने टेम्पटेशंस पे भी काबू पा लेगा, वो अपनी स्लीप पे भी काबू पा लेगा। बट जो इंसान खाने पे कंट्रोल नहीं रख पाता अपना, ही ऑलवेज ईट्स टू द फुल ऑफ हिज बेली, वो फिर शहवत में ही पड़ेगा और वो स्लीप भी ज़्यादा करेगा। आप देखें गुनाह जो होते हैं ना, वो पेट भरे के ही होते हैं, खाली पेट भूख के साथ गुनाह नहीं होते। एंड सुभान अल्लाह, यू सी रमज़ान में सबसे पहली चीज़ क्या है? डिज़ायर टू ईट, इसको कंट्रोल करना। और फिर इसके साथ साथ क्या कहा? अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं जाना, डिज़ायर टू हैव रिलेशनशिप। और तीसरी चीज़ क्या? मुलैल भी करना है, ताकि नींद पे भी, तीनों जो मेन डिज़ायर है उन पे ज़रब लगाई है, ऐसे ना उसको कट डाउन किया है। एंड दैट्स व्हाई वी फील स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड इन रमज़ान, हालांकि वी आर फिजिकली एग्जॉस्टेड। इवन ड्यूरिंग उम्रा एंड हज वी आर फिजिकली एग्जॉस्टेड, बस सारा ज़िंदगी वो सफ़र याद रहता है। क्यों? हम स्पिरिचुअली नरिश्ड थे। याद रखें, जब इंसान स्पिरिचुअली नरिश्ड होता है ना, बॉडी तो टेम्प्रेरी चीज़ है, ये इतनी मैटर नहीं करती। तो इन 3 चीज़ों पे, खाने पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा करें, भूख रख के खाना खाएं, सोने पे कंट्रोल, और जो टेम्पटेशन डिज़ायर्स उन पे कंट्रोल करें इंशाल्लाह। जी, और कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह बात कर रहे थे आप अभी खाने की, तो मेरा तो शौक ही खाना है। ठीक है, आपका दिल कर अभी कुछ खा लूँ? हाँ, ऐसी बात है, बिल्कुल। ठीक है। मैं भी वहाँ पे मार्की में, जहाँ पे तरावी हो रही थी, वहाँ पे अंदर दाखिल हुआ, तो डोनट्स पड़े थे साथ, उसको देख के दिल किया डोनट्स खा लूँ। तो मुझे तो आपने डरा दिया एक तरीके से कि मैं घर से निकलता हूँ या घर दाखिल होता हूँ तो दूसरी बात यही ज़हन में आती है कि कुछ अच्छा बनाओ, कुछ खाऊँ। बाहर से निकलता हूँ तो दोस्तों के पास जा रहा हूँ तो कुछ खाऊँ, लाइक शौक ही यही है। तो मैं अब कहाँ जाऊँ, अभी समझ नहीं आ रही। आप अभी सीधा सेवर जाओ और वहाँ का पुलाव खाओ। नहीं, मतलब देखिए, ये आप ही जवाब दे सकते हैं। There are many people who love to eat.
आई लव टू ईट एज वेल, आई एम अ बिग फूडी. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पेट भर के खाने खाऊं. इसका मतलब ये है कि हाँ जब दिल चाह रहा है तो कुछ स्नैकिंग कभी कभी कर ली, ये कभी दिल चाह रहा है तो ना भी की. आप समझ रहे हो, ये जो आज जो कटिंग डाउन है ना, असल टेस्ट तब भी है जब आपको उसकी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा और तब भी आप उसको कट डाउन करते हो. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखें ईटिंग इज अलाउड ब्रो, Yes, कोई हलाल मसला है. नहीं है, लेकिन आपने देखना ये है कि इसराफ तो नहीं हो. खाने के मामले में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है या खाने के हाथ में रिमोट कंट्रोल है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है. मीनिंग अगर आपके सामने डोनट्स है और क्रेविंग भी है, इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट क्या अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं. इफ़ यू कांट कंट्रोल, फिर आप समझ लें कि आपके अंदर ना डिसीजन पावर थोड़ी सी वीक है. अगर आप खाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दुनिया में आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे. डू यू गेट द पॉइंट? तो फिर आपके लिए वहाँ पे डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी. हमेशा याद रखो, कभी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दो. ये फिर आपको लाइफ लॉन्ग जो है ना, आप कहीं ना कहीं आके फंस जाओगे. और उसमें मैं एक और मशवरा दूं आपको, जो इंसान इन चीज़ों से आज़ाद होता है ना, मटेरियल पोजेशंस एंड मटेरियल कंफर्ट, लग्जरी से जो आज़ाद है, वो उसकी कामयाबी की दलील है. असल आज़ाद वो है. असल आज़ाद वो है. इंडिपेंडेंट इंसान कौन है? ये नहीं कि जो यूएस पे रहे, पाकिस्तान में रहे, आज़ाद मुल्क पे, नहीं. आज़ाद वो इंसान है जिसको पता है यार मैं कहीं भी जाके सो सकता हूँ, मुझे बेड की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, मैं एक वो वाकया वो हमने पहले भी डिस्कस किया था. अब देखें, व्हेन यू कंट्रोल योरसेल्फ व्हाट हैपेंस. जाबिर बिन अब्दुल्ला चोटी के सहाबी हैं, राइट? ही इज़ अ यंग सहाबी. वो एक दफ़ा ना बैग्स में ना गोश्त लेके आ रहे होते हैं. ही लव्ड मीट बाय द वे. लेके आ रहे होते हैं. उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है, देखते हैं, बोलते जाबिर इश हादा, ये क्या है इतना ज़्यादा लहम. तो जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, आई एम जस्ट हैविंग मीट विद मी. ओके, इतना ज़्यादा गोश्त लेके आए हो? अमीरुल मोमिनीन, आई लव टू ईट मीट, हलाल है. तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं अब कुल्लमा इश्तहैत इश्तरैत, और ये हमारे लिए एडवाइस है. हाँ बिल्कुल, आजकल के नौजवानों कि के लिए. जब भी तुम्हारा किसी चीज़ को खरीदने का या खाने का दिल करेगा, तुम खा लोगे. तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हु इज कंट्रोलिंग यू इन फर्स्ट प्लेस. तो होना यही चाहिए. अगर प्रैक्टिकल टिप दें आपको, रात को क्रेविंग हो रही है ना, तो कभी कभी तो फूड पांडा अगर कर लेते हो ठीक है, लेकिन कभी कभी कहो यार आज नहीं करूंगा बस. यार आई नो पीपल ब्रो, मैं आपको बताऊं, दे हैव एन इम्पल्सिव बिहेवियर. आई डोंट नो, वो कहते हैं कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई स्लेप्ट विदाउट फूड पांडा. आई मीन वी डोंट हैव टू नेम इट, कि वो उनको रात को बाहर से कुछ खाना ही खाना है. ये उनकी हैबिट. कहते हैं कि मैं नहीं खा सकता, यानी उसके बगैर मैं नहीं रह सकता. मुझे याद है जब हमारे शेख मसूद ने एक दफ़ा जब एडवाइस किए थे ना अबाउट, देखिए सुन्नत तरीके अगर हम अपनाना शुरू करें ना तो मसलों का काफ़ी हल हो जाता है. जो मुझे लगता है ना कि मुझे भी जैसे मीठे का, अच्छे खाने का वैसे हर किसी को जनरली शौक होता है, मेक श्योर करें ज़्यादा ना खाएं. ठीक है, जो है ना कि स्टमक को ना 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो 1 इज़ फॉर फूड, 1 इज़ फॉर वाटर एंड द 3rd 1 इज़ फॉर एयर. और अगर आपको बहुत दिल कर रहा ना खाने का तो 1/3 भरना है, अगर बहुत दिल कर रहा, अदरवाइज 1/3 भी नहीं भरना, उससे कम पे रखना है. ठीक है, अब इतना आप साइज आपको अंदाजा लग रहा है, 1/3 बस इतना से बनता है. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग नाइस, ईट इट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. उससे ना एक्चुअली में हमारा आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपसे ज़्यादा खाना खाया नहीं जाएगा. और ये जो हमारे इश्यूज़ होते हैं ना, बहुत सारे जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो भी इससे लिंक्ड है. एक तो कम खाएं, और इसकी जो क्वांटिटी है ये जब कम करेंगे, और ऑब्वियसली जो हेल्दी फूड है उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ें. लेकिन जंक शंक कभी कभार खा रहे हैं आप, जब खा रहे हैं तो ऑब्वियसली कम ही खा रहे हैं ना, फिर तो ऑटोमेटिकली आपकी डिज़ायर्स भी कम होना शुरू हो जाएंगी टुवर्ड्स दैट फूड. यार मैं एक ज़माने में ना बहुत ज़्यादा फास्ट फूड रोज़ाना, मुझे रमज़ान याद है, जब मैं चेंज हुआ था पिछला तो रोज़ाना फूड पांडा मेरे घर होता था रोज़ाना. और अफ्तारी टाइम नहीं, रात के ब्रो टाइम, तरावी पर एक घर चले गए. अब जो रात को 2-2:30 बजे का टाइम है ना, आई यूज्ड टू ट्रीट माई सेल्फ. अच्छा, वैसे टू बी ऑनेस्ट ये रमज़ान में नहीं होती है क्रेविंग, मुझे भी होती है तरावी के बाद जाने के बाद, ये इवन के बाद. जैसे मैंने आज भी गया हूँ तो एक जो स्नैक जो घर में था हल्के सा, वो 1-2 बाइट लिए और आ गया, क्रेविंग हो रही थी. लेकिन मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं वो बड़ा करता था एक ज़माने में. जो बंदा ये कर रहा है ना, ही शुड बी रेडी फॉर टू मीट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वेरी सून. IBS या पेट की बीमारियों के लिए दे आर नॉट फार अवे अनफॉर्चुनेटली. अल्लाह हम सब की आफियत से बचाए हम सबको, लेकिन इट्स बहुत नियर है. और दूसरी बात ये है,
آپ کسی کو بتاؤ نہیں نا, آپ بس دل میں پوچھو کہ یار کین آئی کنٹرول مائی ڈیزائرز اینڈ ٹیمپٹیشنز اور اینگر. اگر تو میں کر پا رہا ہوں پھر تو یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. بٹ اگر میں کھانے کی تو ڈیزائر جب بھی ہوتی ہے بٹ میں ٹیمپٹیشنز کو بھی نہیں روک پا رہا, میں سلیپ بھی میری تھوڑی ہو رہی ہے, اور میں جنرلی جو چاہتا ہوں وہ کرنے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے روکا نہ جائے کسی چیز سے, تو پھر دس مینز اٹ ہیز اے لنک ٹو اٹ, رائٹ. لنک ہے ویسے بائی دا فوڈ سے, یہ ڈیفینیٹلی لنک ہے. تو یو نو ان فیکٹ اف یو اسٹارٹ ٹو کنٹرول فوڈ نا, آپ کے باقی لائف کے اور بھی جو ایشوز ہوتے ہیں نا, ڈیزائرز اور یہ غصہ اور ان سے لنکڈ ہے. سو اٹ اسٹارٹس ٹو ہیو اے اوور آل بڑا زبردست امپیکٹ, پازیٹیو امپیکٹ آن یور لائف. میں نے کچھ پہلے ابھی ہم ونڈو آف چینج ٹور کرتے ہیں نا, تو ہم اس ٹور سے آ کے نا اس میں ہم نے بڑا یعنی باہر کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ویسے ہی نا وائف کے ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ چلیں آپ کیٹوسس پہ جا رہی ہیں تو میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ, کیٹو کروں گا. آپ یقین جانو میں نے کچھ 2-1 مہینے کے لیے شوگر کا ایک قطرہ بھی نہیں لیا, ٹھیک ہے, نہ ایک بائٹ, ایون فروٹس میں بھی نہیں. کیٹوسس میں فروٹ الاؤڈ نہیں ہے, جسٹ ٹو ڈسپلن مائی سیلف. حالانکہ میرا ویٹ ٹھیک تھا, میں بہترین تھا, جسٹ ٹو ڈسپلن مائی سیلف کہ تو نے بہت عیاشی کی ہے, اب جو ہے نا اٹس اباؤٹ ٹائم ٹو ڈسپلن یور سیلف. اور میں نے کنٹرول کیا. دیر ور ٹائمس جس میں میں ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ گوادر کے پاس, ٹھیک ہے, وہاں پہ برو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے, صرف بریانی تھی. تو آئی ہیڈ دا چکن اونلی, وہ بھی تھوڑا سا, یعنی مجھے یاد ہے ایک دفعہ نیچے یہیں پر بڑا زبردست ایک کیک آیا ہوا تھا. اچھا, تو آپ نے اسکپ کیا تھا. حالانکہ میں یوزلی یعنی کرتا نہیں ہوں, میں لے لیتا ہوں بائٹ. تو یعنی جسٹ ٹو ڈسپلن مائی سیلف, اینڈ یو نو واٹ, آئی فیلٹ سو گڈ اباؤٹ مائی سیلف. اور جب میں نے وہ کیٹوسس چھوڑی تو میں وہی فروٹس لینا شروع کر دیا. مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا تھا کہ یار تہا تو ڈسپلن فالو نہیں کر رہا ہے ایک. سو وین یو لیو اے لائف آف ڈسپلن نا, یو انجوائے اٹ لائک کریزی انشاءاللہ. نیکسٹ جی بردرز, السلام. اچھا شیخ, یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ ٹائم میں سب کا پروفیشنل لائف سٹارٹ ہو جائے گی. تو شیخ آج کل ایک ہسل کلچر سٹارٹ ہوا ہے اور سب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ کچھ پیسے بھی کمائے گا, اور ایون پروفیشنل لائف میں اس کو ایک اچھی اماؤنٹ کمانی ہے. اور کوئی ایک بندہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ یار پاکستان میں تو کوئی فیوچر نہیں ہے, ادھر آپ کیا ٹائم ضائع کرو, آپ باہر کہیں موو کر جاؤ. کوئی کہتا ہے یار آپ اسکل سیکھ لو, آپ جو یہ کورس کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو ایک توکل اور ایک جو بندے کی محنت ہوتی ہے, اس کو بندہ کس طرح بیلنس کرے. اور جس طرح اے آئی کی گروتھ ہو رہی ہے تو سب کو لگتا ہے کہ ان کی مطلب جو فیلڈ ہے, ان کا جو کام ہے, وہ اے آئی اس کو ریپلیس کر جائے گا. تو ایک ٹینشن ہے سب کو کہ یار ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ہم پیسے کہاں سے کمائیں گے, ہماری جاب تو رسک میں نہیں ہے. تو اس کو مطلب اسلامکلی یا توکل اس کو کس طرح بیلنس کیا جائے اس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نا ابھی ریسنٹلی یہ ویو چلی گئی تھی نا باہر جانے والی, یہ جو حکومتوں کا سارا چل رہا تھا. تو میرا بھی ایک دوست ہے, میں کیونکہ انگلینڈ بھی رہا ہوں, آسٹریلیا بھی رہا ہوں, اس سے مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ ایلوی مجھے بتاؤ آسٹریلیا کیسی جگہ ہے موو کرنے کے لیے نا. تو میں سوچ رہا ہوں نکل جاؤں نا. تو میں نے کہا کیوں بھائی تجھے کیا ہو رہا, کہہ رہا ہے یار میری نا کمپنی میں سے میرا فلانا جی ایم بی یہ بھی 5-6 اس نے پوزیشن سینئر کا یہ نکل گئے ہیں, کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا. تو میں کیا کروں, میں نے کہا پتر اس سے اچھی بات کیا ہے, ابھی ساری پوسٹیں خالی ہو گئی ہیں سینئر, تو تھوڑی دیر روک, ابھی تھوڑی دیر جم بن جائے گا. تو دا تھنگ از کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا باہر جانے والا, باہر بھاگنے والا, یہ وہ بات ہوتی ہے نا کہ دور کے ڈھول سہانے. ونس یو ہیو ناٹ سین دا آؤٹ سائڈ لائف اور وہ ساری چیزیں نہیں دیکھی ہوتی, یو سارٹ آف اسٹارٹ ٹو تھنک یار وہاں بیسٹ ہے. میں سب سے بری حالت میں ہوں, اس کے علاوہ کہیں بھی چلا جاؤں گا تو وہاں سین سیٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک تو لیک آف نالج اس کی پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے. دوسری آپ نے کہا جو پریشر ہے نا فیل کہ یار جو کمانا ہے, اچھا روزگار, اور یہ جو بھی ہم نے تھوڑی بہت پہلے بات کی نا مٹیریلزم والی, یہ اگین اس سے لنکڈ ہے. اف یور پرپز آف لائف از ٹو ہیو اے گڈ کار, اے بگ ہاؤس, برانڈیڈ کلوتھس اور یہ ساری, تو یہ آپ کو پریشر فیل ہوگا ہی ہوگا. یو نو اٹس نیچرل کہ یو فیل کہ یار یہ جو ہے نا میں آئی ہیو ٹو لیو اپ ٹو اے سرٹن اسٹینڈرڈ ٹو ہیو اینی رسپیکٹ ان دا سوسائٹی, ادروائز پھر میری عزت ہی نہیں. کیونکہ آپ نے عزت جو ہے نا وہ ان چیزوں سے جوڑ لی ہوئی ہے, آپ نے رسپیکٹ عہدے ان ساری چیزوں سے جڑ چکا ہوا ہے. سو دیر نیڈس ٹو بی دس شفٹ ان مائنڈ. جو عمر خطاب جب جروسلم فتح ہوا تھا, اینڈ غالباً ابو عبیدہ بن جراح آئے تھے, اور ابو خطاب واز کم انٹرنگ جروسلم, واز گوئنگ ٹو کانکر, ان کو چابیاں ملنی تھی.
اینڈ ہی واز اینٹرنگ ود ہز سلیو, اور ان کے کپڑے بھی کوئی خاص نہیں تھے, اور سواری ایک تھی اور 2 لوگ آ رہے تھے. اینڈ ابو عبیدہ بن جراح آ کے ان سے کہتے کہ امیر المومنین یو شوڈ مے بی لک اے لٹل بٹ مور زیادہ اچھا ڈریسنگ کے ساتھ انٹر. لوگ آر ویٹنگ کہ کون شخص آ رہا ہے, کو اس زمانے میں تو نہیں دیکھ سکتے تھے. اینڈ ہی گاٹ لٹل اپسیٹ ود ابو عبیدہ بن جراح, اینڈ ہی سیڈ کہ اگر تم عزت جو ہے نا وہ کسی اور چیز میں, جو ہماری عزت ہے نا وہ اسلام سے ہے. اف یو لک فار عزت ان اینی تھنگ ادر دین اسلام دین آپ کو عزت نہیں مل سکتی. سو ہماری یہ جو وریز اور پریشانی اور عزت اور یہ جو مال کی ساری چیزیں, ہمیں وی شوڈ ہمارا جو اینکر ہوتا ہے وہ دین ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو رزق ہے وہ جس کا جتنا لکھا ہوا ہے نا تقدیر وہ اتنا ملنا ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں ہو, چاہے وہ لنڈن میں ہو, چاہے وہ نیو یارک میں ہو, اس کا جو رزق کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا ہی ہے. اینڈ آئی تھنک یس یو شوڈ لک فار اپرچونیٹیز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندہ کہ اچھا میں نے پھر ہلنا نہیں ہے, آپ ٹریول کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ جا سکتے ہیں. میری پرسنل سجیشن ہمیشہ ہر کسی کو یہ ہوتی ہے کہ نیور موو ٹو اے نان مسلم کنٹری, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ موونگ ٹو اے نان مسلم کنٹری, ایون آج کل کے دور میں تو بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے. بیکاز میں خود وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں, اینڈ آئی ہیو سین, بہت پرانی بات بھی ہوگی, اٹس بین 10-15 ایئرز ناؤ, بلکہ 10 سال پہلے تقریباً. تو آئی ہیو سین کہ یار وہاں کے پرابلمس کتنے سویئر ہیں. اب جو سچویشن ہوگی نا, اب تو اٹس 10 ٹائم ورس. میرے بہت سارے دوست وہاں سے ہیں, اینڈ سم آف دیم جو کہ اتنے دینی نہیں ہے بائی دا وے, دے آر پلاننگ آن موونگ بیک. کہہ رہے ہیں یار یہاں تو بچوں کو ہم پال پوس کے بڑا کر ہی نہیں سکتے. میں آپ لوگوں کو نا ایک چیز بتاؤں اس میں, دیکھیں میں نے نا بڑا پارٹ آف مائی لائف میں نے بڑا اسٹرگل کیا اس آنسر کو نا فائنڈ آؤٹ کرنے میں کہ واٹس دا بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا. جب میں نیا دین میں آیا تھا تو آئی یوزڈ ٹو ہیٹ دنیا, اور مجھے کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ یہ فارغ ہے, ختم ہے, اسے بھاگو, دور جاؤ, اور یہ زہد ہے بیسکلی. جب میں آگے آیا اور بعد میں نے دیکھا تو ہمارے اسکالرز بزنس بھی کر رہے تھے اور پیسے بھی کما رہے تھے, اس لیے ٹریول بھی کر رہے تھے اور اپنا وہ سارا معاملہ. تو آئی واز ویری کنفیوزڈ. میں نے نا اس میں بڑا لوگوں سے سوال پوچھے اور کیا. تو نو ڈاؤٹ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ یہ زینت الحیات الدنیا, ٹھیک ہے, یہ دنیا کی زینت ہے, اور انما الاموالکم واولادکم فتنہ, مال اور اولاد فتنے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ, ڈفرینٹ آیات ہیں کہ تمہارے لیے شہوتیں ہیں اور یہ کر دیا گیا مزین. بٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, میری دنیا کی اصلاح کر دے, سے میری معاش ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والقلۃ والذلہ, میں کفر سے اور فقر سے اور قلت سے اور ذلت سے پناہ مانگتا ہوں. اور بہت ساری دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ بھی کہا کہ 4 چیزیں سعادت میں سے ہیں, بڑا گھر, بڑی گاڑی, اچھی بیوی اور اچھا پڑوسی ہونا. So there was a, یعنی قرآن و حدیث سے مجھے اس لگ رہا تھا کہ یار یعنی what is the real answer then. تو پہلی بات تو یاد رکھیں, جب بھی دنیا کو بیش کرنے کا کہا گیا ہے نا, اور دنیا کو بلٹل کا کہا گیا ہے, تو دنیا اٹ سیلف کو بلٹل کرنے کا نہیں کہا گیا, بلکہ ان چیزوں کو گناہ کے لیے استعمال کرنے کا منع کیا گیا ہے. Don't use your car to sin. Don't allow your kids to become a fitna for you that you leave namaz, that you gain haram income. تو پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ اللہ دل میں نا اس کی دل میں ہے, دل میں اس کی محبت بھی نہ ہو. فتنہ ہے اس طرح سے ہے کہ تمہیں ٹیسٹ نہ کرے. Now قرآن میں 50 سے اوپر دفعہ یہ تمہارے رزق کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے, بٹ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے. اور شاید ایک دفعہ کہا گیا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور فحشی کو دیتا ہے, اور ہمیں فقیری سے ڈر لگتا رہتا ہے. تو ہمیں بیلنس کیسے اسٹرائک کرنا ہے. تو یاد رکھیں, میں اس پہ پہنچا ہوں کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ لوئل ہے اور نیک ہے, نعم المال الصالح للرجل الصالح, تو جتنا مالدار اتنا خیر کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دین ہے نا, وہ اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کر رہا, فرائض پہ عمل کر رہا ہے, علم بھی سیکھ رہا ہے, تو جتنا زیادہ پیسہ کمائے اتنا اس کے لیے خیر والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیک بندہ ہے اور یہ دین پہ لگائے گا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب میرے پاس مال آئے گا تو میں دین پہ لگاؤں گا, رادر ہی از اسپینڈنگ رائٹ ناؤ, گیو ارلی چیریٹی. جو شخص کہتا ہے نا کہ ابھی تو میرے پاس $1,00,000 ہے فار ایگزامپل, تو ابھی بھی نہیں خرچ نہیں کرتا, جب کروڑ ہوگا تو پھر میں لاکھوں خرچ کروں گا, یہ جھوٹا ہے. پھر اگر یہ لاکھ میں سے ہزاروں خرچ نہیں کر رہا تو یہ کروڑوں میں لاکھوں خرچ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز. اور اگر انسان یعنی دین سے دور ہے تو پھر تو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ پیسے بالکل بھی نہ کمائے, کم سے کم گناہ کرے وہ. تو اصل بات یہاں پہ کیا ہے, دین کا اندر ہونا. اف دیر از دین اینڈ تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ,
اللہ سے رزق واسطے کی دعا بھی کریں. اور یس شارٹ کٹس بتاؤں بیسک, وہ یہ ہے کہ اللہ کو پرائرٹی بنا لیں. جو شخص صبح کرتا ہے اور جس کی دنیا پرائرٹی ہوتی ہے, اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. شتت اللہ علیہ شملہ او امرہ وجعل فقر بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ. کام بکھیر دیے جاتے ہیں, فقیری اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دی جاتی ہے, اور دنیا اتنی آتی ہے جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی اس کے لیے. یہ خواری کرتا رہ جاتا ہے, اتنی آتی ہے اس کے پاس. لیکن جس کی آخرت پرائرٹی ہوتی ہے نا, اس سے کاموں کو بھی جمع کر دیا جاتا ہے. جمع اللہ علیہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ, اور دل میں اس کے لیے غنا ڈال دی جاتی ہے. وَأَتَتْهُ دنیا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے اس کے پاس. So this world is like a shadow. اگر if you run after it, leaving Allah subhanahu wa ta'ala, it will go away from you. But if you run towards Allah subhanahu wa ta'ala, دنیا آپ کے قدموں میں بھاگ کے آئے گی. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جو شخص جس کا ایک ہم اور غم ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی, اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے. لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک, مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ شخص جس وادی میں جا کے مر جائے. لیکن جس کا ہم آخرت غم ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس دنیا کے تمام ہموم کو کی رسپانسبلٹی خود لے لیتا ہے. سو بی لوئل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ اف یو لوئل, میں آپ کو تھوڑا سا ٹینجنٹ بھی بتاتا ہوں. یار رجال بنیں, پیسے کمائیں, پیسے کمائیں, اپنے والدین کو دیں, اپنی خالہ کو دیں, اپنی ہمارے شیخ فضل نے کیا کہتے ہیں, شیخ کہتے ہیں کہ 2 نون پہ کام کرنا ہے بس. ہاں, اپنی زندگی میں 2 نون پہ کام کرنا ہے, نیکی کمائیں یا نوٹ کمائیں. ان دونوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. اینڈ سبحان اللہ, ہیئرنگ اٹ فرام شیخ, آئی مین دس از امیزنگ. ایک ایسپیکٹ تو الحمدللہ بردرز نے بتا دی. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر ایک بندہ انجینئر ہے تو ہزاروں انجینئر آج مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں, جاب دیکھ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ابھی جو آپ کی ایجوکیشن چل رہی ہے یا ابھی آپ پروفیشنلزم میں انٹر کرنے لگے ہو, always do something which resonates with your passion. جو آپ کا پیشن ہے اسی کو فالو کرنا, رائٹ. مثال کے طور پہ ایک بندے کا دل ہی نہیں ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ میں جائے, لیکن وہ جو ہے اس کا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ اس کو آرٹس پسند ہے, ہو سکتا ہے اس کو کوئی ڈیزائننگ پسند ہے فار انسٹنس, وہ میکینیکل انجینئرنگ میں کبھی بھی آؤٹ پرفارم نہیں کر سکے گا. Who's saying it? ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں. آج دنیا میں جتنے بھی ایمرجنگ CEOs ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہی ہمارا پیشن ہے. اگر یہ کیس نہ ہوتا تو ہم پھر یہاں تک اچیو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ کا پیشن ہوتا ہے نا, اٹس لائک یو ناٹ ورکنگ ایون اے سنگل ڈے بیکاز دس از یور پیشن. آپ خود ہی اٹھتے ہو, آپ کام آگے چلاتے ہو. تو اپنے پیشن کو آپ فالو کریں, رائٹ. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو ٹائم لگ جائے, لیکن جب آپ اس میں انڈلج کرتے ہو تو اس میں امید ہے کہ آپ بہت جلدی آگے جو ہے اس ریس میں آگے نکل جاؤ گے. اور اس میں کیا کرو, کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جیسے بردرز نے بتایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ اپنے ریزیومے دو, وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. دوسری کمپنی میں آپ جو ہے اپنے ریزیومے دو, تیسری میں دو. انشاءاللہ الرحمن جو کمپنی اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے کہ ادھر اگر یہ میرا بندہ جائے گا نا تو زیادہ فلورش کرے گا, جلدی اوپر آ جائے گا, تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کی بات بن جائے گی. اور ایک اور بات سیکھتے ہوئے جاؤ. جنرلی میں نا ینگسٹرز کو ایڈوائز دیتا ہوں, جب آپ پیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہو نا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اسی کام کی اسکل بھی اپنا لو, رائٹ. شروع میں آتے ینگسٹرز کیا جو فریشرز ہوتے ہیں نا, وہ اپنی ریزیومے کے ساتھ ساتھ نا اپنی ڈیمانڈ بھی مینشن کر دیتے ہیں. یار ہمیں سیلری جو ہے نا 5 لاکھ روپے سے 1 روپیہ بھی کم نہیں چاہیے, حالانکہ اس کو ایکسپیرئنس 1 مہینے کا نہیں ہوتا. تو جب آپ جاتے ہو وہاں پہ اپنے جو ہے نا انٹرویو کے لیے, وہ بندہ آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ بندہ نا بڑا ڈیمانڈ کرنے والا ہے, یہ نہیں چل سکے گا. اپنی ڈیمانڈس کو شروع میں 0 کر دو, کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس گین کرنا ہے. اور میں یہاں تک کہوں گا, انشاءاللہ اس کو ذرا ٹرائی کیجیے گا کہ سر میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں, مجھے آپ 6 مہینہ ٹرائی کریں. I don't even need even a single penny from you. آپ دیکھیں کہ میرا کیلیبر کیسا ہے. آپ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا 6 months آپ دیکھیں گے کہ اچھا یار یہ بندہ نا اتنی ورتھ رکھتا ہے, اس کو نا 1 لاکھ روپیہ ملنا چاہیے. I won't mind it. اس میں ہوگا کیا, ایک تو اگلا بندہ خوش بھی ہو جائے گا کہ یار یہ اتنا یہ نہیں ڈیمانڈنگ نہیں ہے, یہ بندہ کام کرنے کے لیے آیا ہے میرے پاس, رائٹ. یہ اس کو فکر ہے کمپنی کی.
سیکنڈلی 6 مہینے آپ کے ضائع نہیں جائیں گے. آپ کا ایک ایک دن آپ جو ایکسپیرینس گین کر رہے ہو نا, اٹ ول بینیفٹ یو. واٹ از دا پرابلم ود دا جین زی, وہ چاہتے ہیں کہ انسٹنٹ ان کو جو ہے نا گریٹیفیکیشن ملے. اچھا یار میں 6 مہینے کام کر رہا ہوں, مجھے ابھی تک ان لوگوں نے پروموشن ہی نہیں دی. اللہ کے بندے, لوگوں کو سالوں سال لگ جاتے ہیں. انیشیل سیلری 2.5 لاکھ مل ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یعنی اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. بات وہی آ جاتی ہے جو آپ نے ڈونٹ کی بات کی نا, میں نے ڈونٹ دیکھا تو میں نے ڈونٹ تو کھانا ہی کھانا. صبر شیخ صبر, میں آپ کو جتنا آپ صبر کرو گے نا آپ کو اس کا پھل بہت میٹھا ملے گا برادرز. اس پہ میں نے یو گیٹ دا پوائنٹ. سو ہیو پیشنس, انشاءاللہ ڈونٹ کے آپ کو ڈونٹس ملیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم ریپ اپ کرتے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں لمٹ بھی سیٹ کریں کہ مجھے اتنے کمانے ہیں اور اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. ڈونٹ بی کریزی اباؤٹ منی کہ اچھا پیسہ آ رہا ہے تو میں سارا دن ہی کماتا رہوں گا. نہیں, ڈیڈیکیٹ اے ٹائم. آئی ول ارن فرام لائک 4 till 4 PM. بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, بس اتنا کما رہا ہوں, اتنا مجھے آ رہا ہے, یہ کیپ ہے میرا, بس ٹھیک ہے. باقی جو ٹائم ہے میں ڈیڈیکیٹ کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ سے برکت بھی دے گا. میں تھوڑا سا جو سمجھتا ہوں نا, دیکھیں جو حدیث میں آتا ہے نا کہ المؤمن قوی احب الی اللہ من مومن الضعیف. اب دیکھیں جو قوی مومن ہے نا وہ ان ٹرمز آف ایمان بھی ہو سکتا ہے, ان ٹرمز آف اسٹرینتھ بھی ہو سکتا ہے, ان ٹرمز آف فائنانس بھی ہو سکتا ہے. ہی از فائنینشلی اسٹرانگ. اور ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ہی واز اے بزنس مین ایز ویل. چوٹی کے اسکالر ہیں, تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان 6 لوگ اگر یہ 6 لوگ نہ ہوتے, ایگزسٹ نہ کرتے ہوتے تو میں بزنس نہ کرتا. ان 6 لوگوں میں سے سفیان ثوری بھی ہیں اور باقی ائمہ کرام بھی ہیں. میننگ عبداللہ ابن مبارک کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ میں پیسے کماؤں گا اینڈ آئی لیٹ دیز اسکالرس ٹو پرسو واٹ دے آر پرسوئنگ. وہ اپنا علم حاصل کرے تاکہ ان کو فائنانس کی ٹینشن نہ ہو. اب آپ دیکھیں اف دس از دا مائنڈ سیٹ یو ہیو, فار انسٹنس واللہ دا بینیفٹ وچ سفیان ثوری رحمہ اللہ از بینیفٹنگ فرام, وہی ان کے اکاؤنٹ میں بھی آ رہا عبداللہ ابن مبارک, بیکاز پیچھے سے وہ اس کو پش دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان ملٹی بلینئر بنے. جیف بیزوس سے آپ آگے جاؤ, آپ ایلون مسک سے آگے جاؤ, بٹ ہیو یور انٹینشن پیور کہ آپ یہ پیسہ کما رہے ہو کس کے لیے کما رہے ہو. کیا آپ کے پیسے سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ آر یو سپورٹنگ یور پیرنٹس ود اٹ اور ناٹ؟ اگر آپ نے پیسہ کما کے صرف ہمیشہ بینک بیلنس ہی چیک کرتے رہنا, دین دیر از اے بگ کوسچن مارک. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اسٹنجی, رائٹ؟ تو اپنی انٹینشن پیور رکھیں, خوب کمائیں برادرز. اسلام آپ کو کیپ نہیں لگاتا. لیکن اس میں نا وارننگ کے ساتھ ہے بات. جی جی, یہ ڈونٹ تھنک کہ یہ بات کریں ہاں پیسہ از آل گڈ. فتنہ بھی ہے بہت بڑا. وہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں تم پہ نہیں ڈرتا فقر سے, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پہ مال کھول دیا جائے گا. دیکھیے فتنہ یہ ہے کہ دیکھیے فار ایگزامپل یو نو دیر واز اے پرسن ہو ہیڈ کم ٹو a tabi'i. He said what was the difference between Sahaba and us? He said the major difference is Sahaba also had money, but the money was in their hands, not in their hearts. لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں پیسہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ سے مال کو کھینچ لیا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں الوی؟ میں اس کو نا جو آپ نے بلکہ بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بلکہ مجھے یاد ہے ہم نے ایک دفعہ ایک ہمارے ٹیچر تھے, ان سے سوال یہ کیا کہ شیخ ہم لوگ دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہتے ہیں, اور ہم پیسہ کماتے ہیں, پیسہ بھی کمانا ہوتا ہے, وہ بھی ساری ضروری چیزیں ہیں نا. تو ہاؤ ڈو وی بیلنس دس تھنگ نا کہ اب صبح آپ کام کرتے ہیں, پھر فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, تو پھر دین کے لیے بڑا کم ٹائم بنتا ہے. اینڈ ہی گیو ویری انٹرسٹنگ آنسر. انہوں نے کہا تھا کہ اٹس آل اباؤٹ یور پرائیورٹیز, کہ آپ نے نا اصل میں پرائیورٹی سب سے پہلے مال کو رکھا ہے, پھر فیملی, اور پھر اگر کوئی ٹائم بچ گیا تو دین کو حاصل کریں گے. کہتے ہیں اف یو سیریس اباؤٹ دین نا, تو صحابہ نے کہا ایک کیپ ہونا چاہیے ٹائم وائز بھی, کہ یار میں نے نا پیسہ کمانے کے لیے اتنا ٹائم ہے, دین سیکھنے کے لیے میرا اتنا ٹائم ہے, اور فیملی کا بھی ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ فکسیٹڈ ہے, اوپر نیچے ہو جائے گا, کبھی کام زیادہ ہو جائے گا, کبھی کام سے آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے, کبھی فیملی کا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. دس گوز اراؤنڈ. بٹ یہ ساری چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے. اٹ کانٹ بھی کہ یار میں نے نا 5 سال صرف پیسے کمانے, اس کے بعد ڈھیر سر کما کے اس کے بعد پھر میں فیملی اور دین کو ٹائم دوں گا. تو یہ بھی ہمارے اور ٹیچر تو ان سے کسی نے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ آپ 5 سال زندہ رہیں گے تو پھر کریں. گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 5 سال آپ نے منڈ کے کمانے پیسے کمائیں, لیکن مجھے ساتھ گارنٹی دے دیں کہ 5 سال تک میں زندہ رہوں گا اور 5 سال کے بعد میں دین سیکھوں گا. کنفرم بات ہے. اور یہ بھی گارنٹی دے دیں کہ آپ 5 سال بعد پیسے کما پائیں گے یا نہیں کما پائیں گے, اللہ کے ہاتھ میں نہیں. لیٹس سپوز اگر وہ اتنا اس کو ہے. سو دی تھنگ از کہ یہ چیزوں کو نا ساتھ ساتھ بیلنس رکھنا. اینڈ یو نو
جو ایک اور پوائنٹ تھا نا جو ہم نے اگین جو اس میں ڈسکشن میں آیا تھا وہ جو پیشنس والا پارٹ تھا. دیکھیں محنت کرنی پڑے گی, دین سیکھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اور پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. سو محنت سے اور صبر سے پیشنس سے نہیں گھبرانا. تھنگز وونٹ کم انسٹنٹلی. جو ایون میں تو لوگوں کو بلکہ انکریج کرتا ہوں کہ بزنس کی طرف آئیں, اینڈ وائل یو آر دس ایج نا بھی آپ لوگ پڑھائی کریں, ابھی سے کچھ شروع کریں, چھوٹا چھوٹا کوئی یعنی ایکسپیریمنٹ کریں. ایکسپیریمنٹ جتنا کر سکتے کریں, یہ تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بیکاز کوئی اسٹیکس ابھی زیادہ نہیں ہوتے. بٹ ونس یو گیٹ ٹو اے اسٹیج کہ جی شادی ہوگی, بچے ہو گئے نا, آپ کا رسک لینے کا تھریشولڈ خود بخود ویسے ہی چینج ہو جاتا ہے. ناؤ یو بیکم اے لٹل رسک اوورس. اس ٹائم پہ یہ نیچرل سی بات ہے, یہ میں نے اپنا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کی بائی دا وے, بیکاز وین آئی گاٹ میرڈ نا, میں نے 4 مہینے بعد اپنا ریزائن کر کے میں نے بزنس شروع کر دیا تھا. اور اب ناؤ اٹس بین لائک 7 years, اب بچے بھی ہو گئے. اب کوئی نئی چیز اسٹارٹ کرتے ہوئے, کچھ کرتے ہوئے یا کچھ زیادہ رسک لیتے ہوئے نا, مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے, میں تھوڑا زیادہ کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ از اٹ ورتھ اٹ. اس ٹائم پہ نہیں تھا, اور اس سے پہلے اس سے بھی کم تھا. سو ایکسپیریمنٹ, جس طرح استاد نے کہا, اسکل سیکھیں, چیزیں کریں. 2-3 ایریاز ہیں اپنے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہے, مجھے لگتا ہے میرا ادھر بھی انٹرسٹ ہے, یہ بھی سیکھیں, یہ بھی سیکھیں, یہ بھی سیکھیں, اینڈ ہاتھ پیر ماریں. ڈونٹ ویسٹ ٹائم. اور سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے ہاتھ پیر مارنا. نیور ویٹ کہ جی پرفیکٹ اپرچونیٹی, پرفیکٹ سیناری, جب تک میں یہ سیکھ نہیں لیتا, پریکٹس نہیں کر سکتا, جب تک مجھے صحیح جگہ نہیں ملے گی. آپ کو جو اپرچونیٹی ملے ہاتھ پیر ماریں. اس پہ دیر واز دس یونیورسٹی ٹیچر جس نے 2 گروپس بنائے, اور ان کو کہا یو ہیو ٹو میک دا فوٹوگرافی کی, آئی تھنک اس کی ملٹیپل ایگزامپلس آپ کو مل بھی جائیں گی. ایک نے کہا یار آپ نے نا یہ اتنا ٹائم فریم ہے, یو ہیو ٹو ٹیک 1 پرفیکٹ پکچر, ایک آپ نے کمال کی تصویر کھینچنی. اور دوسرے گروپ کو کہا آپ نے بس اتنی 100 یا پتہ نہیں کتنے نمبر آف پکچرس کھینچنی جیسی مرضی ہو, اور اس میں سے آپ نے ایک اپنی بیسٹ لا کے دینی ہے. اینڈ آفٹر پیریڈ آف دونوں گروپس جب اپنی پکچرس لے کر آئے نا, تو ونس جنہوں نے ایک پکچر کی ٹرائی مارتے رہے تھے نا پرفیکٹ کھینچنے کی, ان کی ورسز جنہوں نے 100 جنہوں نے ٹرائی بھی نہیں کی تھی کہ ایک پرفیکٹ پکچر کھینچے, the ones who did it, the numbers جن کے زیادہ تھے نا, ان کی جو ٹاپ پکچر تھی نا وہ اس سے بہت بہتر تھی. Why? Because they practice. اور وہ ایک کو نا پرفیکٹ اینگل, سیٹنگ, لائٹنگ, وہی ٹھیک کرنے کا ان کو لگتا ہے یہ ہوگی. ڈونٹ ویٹ فار دیٹ. ابھی پریکٹس شروع کریں, انشاءاللہ یو ول فائنڈ یور وے. ابھی بڑا ٹائم ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو. اور اس میں نا بہت سارے دروازے کھولے. میں کچھ لوگ ایسے جانتا ہوں جن کی انٹینشن ایسی تھی کہ جنہوں نے اسٹارٹ بزنس یہ کیا تھا کہ ہم دین کی خدمت کریں گے, بٹ وہ ایسے مال کے فتنے میں پھنسے کہ دین بھی گیا اور صرف دنیا کے غلام بن کے رہ گئے. آج وہ میں جانتا ہوں پرسنلی, صحیح عقیدہ داڑھی والے لوگ ہیں وہ, اور کرپشن کے کیسز میں ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے نیب پڑا ہوا ہے. بٹ دنیا تو یاد رکھیں, جتنا نقصان 2 بھوکے بھیڑیے ایک ہرڈ آف شیپ کو پہنچاتے ہیں نا, اس سے زیادہ نقصان دا لو فار ویلتھ اینڈ دا لو فار فیم ہمارے ایمان کو پہنچاتا ہے. اور بھیڑیے جنرلی نقصان زیادہ کرتے ہیں اور کھاتے کم ہیں. سو نقصان تو دس آل کمز ود اے وارننگ گائز. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے مرد بننا ہے کہ جن کو تجارت جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے. وہ جو بھی بات کی نا کہ آپ کی لائف کے اندر نا اگر دین والا پارٹ نہیں ہے نا اور صرف مال والا, دین اٹس بہت اچھا ہے, پھر تو بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. السلام علیکم, میرا نام حسین ہے, میں 11th کا اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے یہ گائیڈ کیجیے گا کہ ہم لوگ دوست جو ہیں وہ سارے فٹ بال کھیلتے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوزر ٹو پے ہوتا ہے اگر ہم کسی اور ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو وہ کیا جائز ہے؟ مطلب اگر ہم گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے ہیں تو وہ گیملنگ میں تو نہیں آ جاتا؟ آ جاتا ہے نا, تو اس سے میں احتیاط کرنی چاہیے. ہاں, مینلی اف یو آل کنٹریبیوٹ اینڈ ہیو اے پارٹی آفٹر ورڈس, ایوری بڈی ہو ونز اور ہو لوزز, تو پھر تو ٹھیک ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسا ہے کہ جو ہارے گا وہ پے کرے گا, جیسے ہم سنوکر میں کرتے تھے یا ایسے مختلف میں کرتے تھے کہ جو ہارے گا وہ پے کرے گا. یہ گیملنگ میں آتا ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. اور ہاں البتہ یہ سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ انٹر ہونے کی ایک فیس ہوتی ہے, کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو مینیج کر رہی ہے سارے ایونٹ کو, اس سب نے اس فی کو پے کر دیا, اور جو جیتا ہے وہ تھرڈ پارٹی اس کو کوئی نہ کوئی ٹرافی دے دی. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ جس طرح فٹ بال ٹورنامنٹس ہوتے ہیں نا کہ سارے انٹری فیس دیتے ہیں, اور ایک وہ جو انٹری فیس ہی جب بے شک آرگنائزر کوئی تیسرا ہے اور وہ انٹری فیس جمع کر کے ایک ونر کو دے دیتا ہے. ہاں نہیں, یہ بھی جائز نہیں, یہ بھی جائز نہیں. اس میں اٹ نیڈس ٹو بی اے اسپانسر ٹورنامنٹ. دیر ہیز دی تھرڈ پارٹی, جو تھابی نے تھرڈ پارٹی کریں وہ ہے جن کا اپنا پیسہ اس پہ لگا ہوا ہے. انٹری فی مینجمنٹ کے خرچوں میں چل رہے تھے, لیکن جو پرائز منی ہے نا اٹ کین ناٹ بی فرام دا پارٹیسپینٹس کے پیسوں سے ونر کو نہیں دی جا سکتی. جس طرح آپ نے بھی دی, اس میں بھی ہو رہا ہے کہ جو کھیل رہی 2 ٹیمیں انہیں کے پیسے میں سے ایک ٹیم لے کے ایک کو فائدہ ہو گیا. یہ گیمبلنگ بیسکلی آ جاتی ہے. میں نے ایک چیز پوچھنی تھی جو میری پرسنل آبزرویشن ہے. میں یوتھ میں اور خاص طور پہ لڑکوں میں بہت نوٹس کرتا ہوں, مذاق ہو, سیریس ہو, غصہ ہو یا وہ,
جو گالی دینے کا معاملہ ہے کسی کو مذاق میں، کئی دفعہ بندہ ایسے اگر کہا جائے تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان انٹینشنل ہے، یہ تو دوست ہے، یہ پتہ ہے کہ مذاق کر رہے ہیں ہم، یہ تو ہم مین تو نہیں کرتے نا. تو اس کی ایک تو سیریسنس کے بارے میں بتا دیں کہ کتنا سیریس چیز ہے، اور اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے، مطلب کسی کی انٹینشن ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن عادت اتنی ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں چھوڑی جا رہی، تو اس کے لیے کیا ایڈوائس ہوگی آپ کی؟ یار ویسے تو بہت واسٹ ٹاپک ہے کہ میں بریفلی کنسائز اگر آنسر دوں تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہوگا ان العبد یتکلم بکلمہ، وہ ایک لفظ بولے گا وداؤٹ پیئنگ اٹ پراپر اٹینشن، کی بڑا لفظ بھی ہے، اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. ابعد ما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے بیچ میں فاصلہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے 70 سال کی مسافت سے اس کو گرا دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں یہ جو گالی ہے نا، سبحان اللہ، ماں کی گالی، بہن کی گالی دینا، اگر یہ اسلامی خلافت ہوتی ہے نا، جو ہم سب بات کرتے ہیں خلافت ہونی چاہیے، نظام ہونا چاہیے، اس بندے کو، یہ بندہ تہمت لگا رہا ہے اگلے کی والدہ پہ کہ نعوذ باللہ اس نے ایڈلٹری کمٹ کی ہے، اور یہ بہن پہ تہمت لگا رہا ہے کہ اس نے یہ کمٹ کی ہے. تو وہ پکڑے گی اور اس کو کہتی کہ آپ 4 گواہ لے کے آؤ ٹو پروو، اور وہ 4 گواہ نہ لے کے آتا تو پھر اس کو کوڑے مارتی. وہ اتنا سیریس میٹر ہے. اور کسی کی ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں بات کرنا، اور یہ جھوٹ ہے کہ یار ہم تو مائنڈ نہیں کرتے. کہ ٹائم آتا ہے کہ جب انسان مائنڈ کر رہا ہوتا ہے، بتاتا نہیں ہے، شیئر نہیں کرتے دوسرے کو، پیئر پریشر اور اس کی وجہ سے. تو یار یہ فلت ہے زبان سے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو اللہ اور قیامت دن پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. مسلمان کے منہ سے گالی دینا کبھی سوٹ ہی نہیں کرتا، اور جو بندہ گالیاں بہت دیتا ہے نا، he might probably die in that state. جب کوئی ایکسیڈنٹ، جب کوئی مسئلہ ہو، وہ جب گالی نکالے نا، مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز سے مرے گا وہ اٹھایا جائے گا. ڈیٹریمنٹل میٹر ہے یار، واللہ اس سے بچیں، اور اس رمضان میں بچیں. آج ارادہ کریں آج کے بعد نو سن اس طرح کی گالی، اگر نکل جائے زبان سے I'll pay like 5,000 in صدقہ every time when I say something. اور استغفار کرے، 1 دفعہ دے، 2 دفعہ دے، استغفار بھی کرے، پھر تیسری دفعہ نہیں دے گا، اسے پتہ ہے کہ پیسے نکل جائیں. دوسرا ایک اور ویسے ایک اور جو پریکٹیکل ٹپ ہے نا، وہ ہے کہ اگر واقعی سنسیئر ہے نا بندہ، اور وہ چیز عادت اپنی ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی زبان کو نا اللہ کے ذکر سے تر رکھے. صبح شام کے جو ہے نا اذکار وہ کرے، استغفار پڑھتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ چیزیں کرے. آٹومیٹکلی نا یہ اس کی زبان اس پہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ اس کا تکیہ کلام، وہ گالیاں جو بنی ہوئی تھیں، وہ سوئچ ہوئے گا انشاءاللہ. میں اسی میں ایک بات چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک یونیورسٹی گروپ ہے جو بیسکلی ایک میری گندی سی کمپنی بن گئی تھی. تو ہم نے بیسکلی رمضان کا یہ سین اسٹارٹ کیا کہ جب بھی کوئی، اللہ معاف کرے، کہ کوئی گالی دیتا ہے نا، تو ہم لوگ پر گالی لائک 100 روپیز اس طرح نا، مطلب اس کے اوپر کوئی فائن لگا دیتے ہیں. تو ہم ایسے کریں کہ ہم پورے رمضان اس کو نوٹ کریں، اور ہم اینڈ میں جا کے وہی جو سارے مطلب پیسے کلیکٹ ہوئے ہوں گے نا، وہ ہم کسی چیریٹی میں جا کے دے دیں گے، یا کسی غذا کے مطلب بچوں کو دے دیں گے. تو یہ چیز ایک مطلب کافی زیادہ نا آپ کو ٹیمپٹیشن سے روکتی ہے کہ آپ نے مطلب ایک چیز ہے اس کو فائن پے کرنا ہے. جب آپ کی خود ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی فیکٹ آتا ہے اس چیز کے اندر، تو آپ لوگ اس سے کافی زیادہ چیز کو اوائڈ بھی کرتے ہوتے ہو. تو یہ چیز میں تھوڑی میک شیور کہ وہ بھاگ نہ جائیں. نہیں بھاگے گی نہیں. دوسرا یہ نو پتا کہ چل گالیاں دینے غزہ کوئی جا رہے ہیں پیسے ایڈ میں پیسے تھوڑے کم ہوئے 2-4 لگا دیے. آپ لوگ ایسے گروپ کو جوائن کرو جہاں بہت گالی دیتے ہیں، تو چلو پیسے آتے رہیں گے. ماشاء اللہ، یو نو اٹس آل اباؤٹ دا ایفرٹ. آئی لوڈ اٹ ماشاء اللہ. اور یہ کتنی خوبصورت آپ لوگوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ یار گالی نہیں دینی، اللہ ناراض ہوگا. واللہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے یہ آپ لوگوں کی ایفرٹ دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی نجات کا باعث بن جائے. یہ دوست نوجوان جن کو مسئلہ نہیں ہے گالی دینا، وہ مل کے بیٹھے انہوں نے کہا یار گالی نہیں دینی، اور کوشش کریں اس کو رمضان تک محدود نہ کریں، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں کے ساتھ. بارک اللہ فیک. یہ ویسے ڈالیے گا لازمی. ہاں حمزہ، بیچ میں جو فلرز ہیں ان کو کاٹ دیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ڈال دیں گے. چلیں پھر ایک کوشچن بھی کر لیتا ہوں. ہاں. تو بیسکلی پچھلی دفعہ ہوا تھا نیسکون ہوا تھا نا، تو اس کے اندر مسعود بھائی آئے تھے، تو میں ان سے کافی انسپائر ہوا تھا. تو اس کے بعد میں نے لائک کافی ویڈیوز دیکھنا شروع کی. میں نے جو ہے نا ڈاکٹر سار احمد، اور اس کے بعد کافی زیادہ مطلب اور بھی اسکالرس کی ویڈیوز دیکھنا اسٹارٹ کی. تو اس کی وجہ سے مطلب مجھے بھی نا دوا کا دل کیا ہلکا ہلکا. تو میرے کافی گیمنگ کی وجہ سے بھی نان مسلم فرینڈس بھی تھے، تو میں ان کو بھی اسلام کی طرف کافی زیادہ قائل کیا. تو مجھے ایک ٹوٹل نا لائک کنسائز سا وہ کوشچن دیتے ہوتے ہیں کہ لائف کا پرپز کیا ہے. تو وی ایز اے مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم ایکنالج کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے مین پرپز ہے ہمارا. تو ان کا بیسکلی ایک کوشچن ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے انفیئر نہیں ہے جو ہم لوگ بیسکلی، جس طرح ایک حدیث بھی ہے جو کہتی ہے کہ ہر بندہ پیدا مسلم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اس کو جیو کرسچن کرتے ہوتے ہیں، رائٹ.
تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تھوڑا سا انفیئر نہیں ہے کہ ہم لوگ لائک ہم نے چاہا تو نہیں تھا کہ ہم لوگ مطلب اس گھرانے میں پیدا ہوں, ہم مسلم بھی پیدا ہو سکتے لیکن ہم ہوئے نہیں تھے. تو یہ چیز لائک ایز اے لائف ہمارے لیے چیز انفیئر نہیں ہوتی, تو ہم اس کو کیسے مطلب بہتر کر سکتے ہیں کہ ایک دم سے ہم لوگ اس طرف قائل ہو جائیں دین کی طرف. دیکھیے بات سنیں, اس میں نا ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے یا اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, آئی ڈی کارڈ میں پاکستان لکھا ہوا ہے, ریلیجن اسلام ہے, تو فرشتے جنت میں دیکھیں گے ہاں جی پاکستان اسلام, اللہ اکبر, اسلام آباد اوپر سے نام بھی اسلام آباد, اس کو تو ڈائریکٹ بھیجو نا وداؤٹ, ایسا تو نہیں ہے نا. تو یاد رکھیں بہت سارے عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ والعیاذ باللہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات یاد عبداللہ بن ابی کو دیکھ لیں, عبداللہ بن ابی کو دیکھ لیں, اللہ کے نبی کے چچا کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جہنم میں جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ لمز میں ایڈمیشن لینا ایک بات ہے اور لمز سے گریجویٹ کرنا دوسری چیز ہے, رائٹ. ایڈمیشن تو شاید ہو جائے گا پر گریجویشن وہ نہیں ہے. تو کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونا ایک چیز الگ ہے, اور وہاں سے ایز اے مسلم گریجویٹ کرنا اور انٹر کرنا وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے. اور اس میں یاد رکھیں جس شخص کو دین کی دعوت نہیں پہنچی نا, اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, جس کو دین کا صحیح میسج نہیں پہنچا. ہاں ایک بندہ تھا جس پہ انٹرنیٹ اوپن تھا, وہ ریسرچ کر سکتا تھا, اس نے پڑھا لکھا وہ سارا, اس نے ڈیسیژن لیا کانشیسلی کہ میں اوکے آئی ایم این ایتھیسٹ, وہ اور معاملہ ہے. لیکن یاد رکھیں اس کوشچن کی جو بیسس ہے نا کہ انفیئر جو ورڈ ہے نا انفیئر, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی انفیئر نہیں ہے. ہی ول گیو چانس جس کو دعوت نہیں پہنچی تھی آن دا ڈے آف ججمنٹ, اور ان کا حدیث کے مطابق وہاں ٹیسٹ کریں گے اور وہاں پہ ایک آگ کریٹ کریں گے اور کہیں گے میں رب العالمین کو جاننے کے بعد میں حکم دیتا ہوں تم اس میں داخل ہو جاؤ. جو تو وہاں مان جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے, اور وہ آگ بھی ایک ٹیسٹ ہوگا صرف. اور جو نہیں مانیں گے انہوں نے دنیا میں بھی اللہ کا حکم نہیں ماننا تھا. تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ جو کافر مر رہے ہیں وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں. ڈپینڈنگ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. جس کو میسج نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹیسٹ بھی نہ ہو, بٹ اگین جس کو میسج پہنچ جائے, جو ویزیبل تھا, جس نے اگین ریسرچ کرنے کے بعد وہ کنکلوژن تک پہنچ سکتا, حجت تمام ہوئی اس کے بعد. قرآن میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں آزماتا جب تک ان پہ انبیاء نہ بھیجیں. تو اس معاملے میں بالکل کلیئر ہو جائے کہ ناٹ ایوری نان مسلم از گوئنگ ٹو جہنم ڈائریکٹلی, جس کو میسج ہی نہیں پہنچا دین کا. کوئی ایسکیمو ہے, کوئی نارتھ پول پہ رہ رہا ہے بندہ اور وہ وہاں چلا جاتا ہے. سو یہ چیز ہے. ہاں البتہ جو ان کو مل رہا ہے, جن پہ حجت تمام کی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ اللہ کو پتہ ہے, وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ, بیکاز ہم ان کے لائف کے انسیڈنٹس کو نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ ایکول چانسز دیتے ہیں ہر بندے کو کہ اس کو ایکسپوجر ملے ٹو اسلام. اور جو آپ سے سوال کریں نا اس کو یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے نا, اس کے ناؤ چینج کریں. اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ دا مومنٹ یو چینج آل یور پاسٹ سنز آر گون, اس کا حساب کتاب ختم ہو گیا نا. سو یو اسٹارٹنگ پرابلی ان اے بیٹر پوزیشن دین آئی ایم ٹوڈے. سو آپ کو اپرچونیٹی مل تو رہی ہے, سو ٹیک اٹ. اور اس میں دیکھیں نا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ آپ آلریڈی ایز اے مسلم بورن ہوئے ہیں, الحمدللہ, اٹس اے پریولیج, اس کا آپ شکر ادا کریں. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کرسچن ہے, جو ہے, کسی اور فیتھ کو بلیو کرتا ہے, جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ٹوائس اجر دیتے ہیں, میننگ ہی گوز ابو مینی مسلمس. تو اب دیکھیں نا, جب آسانی ہوتی ہے ٹیسٹ میں, اس کا اکارڈنگلی اس کی ججمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور جو بندہ اس مشکل فیز سے نکل کے جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ بہت اوپر نکل جاتا ہے. اور اب آپ نوٹ کریں گے سبحان اللہ, جو ریورس ہوتے ہیں نا, جتنا ایمان ان کے اندر ہوتا ہے شاید جو بون مسلمز ہیں ان کے اندر نہیں ہوتا. واللہ ٹو بی ویری آنیسٹ, ابھی جو حمزہ زورزی سے آئے تھے, یا اخی سبحان اللہ, he put my head down, یا اخی seriously, یا اخی the passion he had about Islam, وہ آپ کو ان کے ایموشن سے پتہ چلتا ہے کہ یار سبحان اللہ, ہم دین کے وہ بنے ہوتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں, ایز اے وی ڈیزرو ایوری تھنگ, اینڈ لک ایٹ دیس پیپل سبحان اللہ, when they change, اللہ اکبر, اور جیسے امہات المومنین کے بارے میں بتائیں, اگر تم لوگ پلٹو گے, خراب ہو جاؤ گے تو دگنا عذاب دیا جائے گا. جتنا پریولیج زیادہ اتنا ٹیسٹ بھی زیادہ. تو جو لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں نا, ان پہ پکڑ بھی زیادہ ہے, ذمہ داری بھی, آزمائش بھی زیادہ ہے. واچ آؤٹ گائز, سارے مسلمان گھر پیدا ہوئے ہوئے, اتنا سوال اسٹرکٹ. ٹھیک ہے بوائز, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ استقامت دے, اور آپ لوگوں کو آنے والی نسل کو ماشاءاللہ دین کے لیے استعمال کر لیں. اور ہوپفلی آپ لوگ کو بھی بینیفٹ ہوا ہوگا انشاءاللہ, ہمیں تو ہوتا ہی ہے ہمیشہ. الحمدللہ.